قرآن و حدیث سے سٹارٹ کریں گے نا، قرآن اور حدیث سے نہیں، سٹارٹ کر قرآن کے حدیث پھر سے انہوں نے نہیں جو ہم نے بات مفہوم کرنی. بیان کیا ہے، نہیں نہیں نہیں، قرآن حدیث سے نہیں بات حضرت کرنی. مرزا صاحب نے جو مفہوم بیان تو کیا ہے ذکر وہ بھائی، تب تو سمجھ ذکر آئے بھائی، گا نہیں نہیں نہیں، جب قرآن ہم حدیث سے قرآن نہیں حدیث بات سے کرنی. سٹارٹ کریں گے۔ دیکھیں یہ دو بندے بول رہے ہیں، پھر ہم بولیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ون ٹو قرآن ون. ایک حدیث بندے سے کو نہیں جو ہے نا بات وہ کرنی. آپ میں آگے کیا کر کہہ کے رہا ہاتھ ہوں لگا دیں کہ ابو قرآن صاحب حدیث نے پہ بھی یہ سوال آپ کیا میں سے تھا۔ کسی کوئی بندہ جو ایک منٹ ادھر بیٹھے ہیں نا ادھر، ایک منٹ جی، ایک منٹ، میں ان کا قرآن حدیث کا شوق پورا کروں. یہ ادھر بیٹھے ہیں بندے، ان سے کہیں قرآن حدیث سے بات ہوگی، ایک سوال یہ رکھیں ایک میں رکھوں گا، بات صرف قرآن حدیث سے ہونی ہے، اس سے باہر کہیں نہیں جانا. چلیں آ جائیں، ٹھیک ہے جی، ایک قرآن کی سوال یہ بات مجھ پہ کرتے ہیں. رکھیں اور مجھ پہ رکھیں، کوئی بھی سوال ہے مجھ پہ رکھیں، میں جو ان چلیں سے سوال آپ نے کروں گا سوال وہ کیے، انہوں میں نے نے اس کا جواب قرآن ٹھیک حدیث ہے. سے دینا ہے. چلیں مجھے ثابت کر ٹھیک دیں ہے کہ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ گئے ہیں، ثابت کر دیں. آپ کا سوال ہو گیا جی؟ ہاں جی. ٹھیک ہے جی. قرآن حدیث سے باہر آپ نے سنا جی؟ اچھا کوئی اور بندہ نا ایک منٹ، یہ مائک سب کے بند کر دیں، کوئی بندہ بیچ میں نہ بولے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ آپ نے اصول سن لیا جی؟ مائک سب کے، کوئی اور بندہ جو ہے نا اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. ہاں جی، آپ نے سن لیا جی اصول؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ ویس بھائی، اصول سن لیے؟ میں نے سن جتنے لیا، لوگ نیچے بیٹھے ہیں ذرا ان کا آج میں نے تماشا سن لیا، دیکھیے، یہ جو سارا دن جی روڑا سن لیا. ڈالتے ہیں نا قرآن حدیث سے بات کرنی ہے، نہیں، یہ صرف مرزا بازارو صاحب سے لینگویج بچنے کے نہیں لیے. ابھی میں ہے، دکھاتا ہوں بازارو ان کو. لینگویج نہیں استعمال کرنی. یہ نا پھٹی میں نہیں، بیٹھ کے وزارو تاش نہیں ہے، کھیلنے سے سارا ضرورت دن ہی آپ نہیں. یہی تو کرتے ہیں نا کہ قرآن حدیث سے کرنی ہے بات، قرآن حدیث سے کرنی ہے. مولوی ابھی کہہ رہے تھے مولوی ابھی دیکھتے ہیں جی قرآن حدیث سے کون بات کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی. آپ نے سوال پوچھا جی، لیں جی. اویس بھائی تھوڑا سمجھا دیں کہ بازارو لینگویج نہیں نا، یہ غلط بات ہے. وہ اس میں کون سی بازارو لینگویج آ گئی ہے؟ نہیں اویس بھائی، آپ اچھا مطمئن ہیں اچھا اس طرح مجھے یہ پیار بات. سے. اچھا چلے چلے ضیاء بھائی، تھوڑا سا ضیاء بھائی، آپ تھوڑا سا بتا دیں پیار، پھر ضیاء بھائی قرآن تھوڑا و میری حدیث، خاطر ٹھیک ہے تھوڑا میں دوبارہ سا ریپیٹ کر پیار سے دیتا ہوں بات جی. کریں، ان کوئی کا بات کہنا ہے قرآن و حدیث. لیں جی، حدیث کا ابھی قرآن نہیں، میں نے پاک میں کہا اللہ ابھی تعالیٰ قرآن سے فرماتا ہے، ثابت کریں، قرآن سے ثابت کر دیں. جی چلیں جی قرآن سے ہی ثابت کرنا ہے نا جی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور کوئی نہ ہوگا اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور بھی ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت والے دن وہ ان سب پر گواہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، سورہ نساء ہے آیت نمبر 159. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا یؤمنن. یہ دیکھیں، یہ تحریف، یہ دیکھیں نا، اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ اب علیہ یہ السلام بات ہو پہ رہی ہے بھائی صاحب، یہ کون کیوں بولا بیچ میں یہ تھک فکر سکر؟ بھائی، یہ تو فکر غلط بھائی ترجمہ نہیں یہ پیش بولیں تھک گے. کیا سکر کیوں ہے، یہ بولا بیچ غلط میں؟ ترجمہ پیش کیا ہے انہوں نے. اویس اب صاحب صاحب یہ دیکھ انہیں- لیجئے قرآن پہ بات کرنی ہے انہوں نے. میں نے کیا آپ کہا کریں، تھا آپ مائک بند سٹارٹ کریں کریں، سب کے، ان کو سب کو تکلیف ہونی ہے. اب آپ سٹارٹ کریں، میں ان کو ضیاء بتاتا بھائی ہوں نا، آپ میں نہیں، ضیاء پڑھاتا ہوں ان کو بھائی قرآن. تھوڑا سا پولائٹ، ضیاء بھائی تھوڑا پولائٹ ہو جائیں، ضیاء بھائی تھوڑا پولائٹ ہو جائیں. اب آپ بیان کریں، آپ ان کو بیان کریں. کہیں کہ نہ بیچ میں بولیں. ایک بندے کو ابھی بھی بھائی میں پلیز، دوبارہ کہہ رہا آپ لوگوں سے ہوں، ریکویسٹ جس ہے، بندے پہ ان آپ کو لوگوں سے ٹرسٹ ریکویسٹ ہے ہے، نا کوئی نہیں زیادہ بولے، کہ وہ یہاں صحیح پڑھ بات رہے کر ہیں، سکتا کرتے ہے. اپنی باری کے اوپر ایڈریس کر رہے ہیں آپ، اس کو کوئی بات نہیں. جی ایک منٹ، جس بندے پہ ان کو ٹرسٹ ہے نا کہ وہ بندہ صحیح بات کر سکتا ہے اس کو آگے لے آئیں، لیکن درمیان میں دوسرا نہ بولے. یار احمد بھائی ابھی بہت بھی پیارے پوچھ لیں بھائی ہیں ایک بار یہ، ان اگر سے، ہم سے پیار وہ سے ٹروتھ بات سیکر کو کریں گے. اوپر لے لیں، اس سے پوچھ لیں کہ بھائی دونوں فیصلہ کر لو، بات کس نے کرنی ہے. جی فیصلہ کر کے ان سے فیصلہ کروا کے بتا دے مجھے. ٹروتھ سیکر بھائی آپ نے اس بات طرح میں کرنی کر رہا ہوں، میں نے ہے؟ شروع کی تھی اور انشاءاللہ کروں گا بات نا. ٹھیک ہے، تو پھر احمد ٹروتھ سیکر بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ میوٹ رہیں، آپ کو میں باری دے دوں گا. اگر آپ کہیں گے نا میں آپ سے پوچھنے کے لیے، یقین کریں آپ سے پوچھنے کے لیے آؤں گا، ایک دم سے پڑھیں، کچھ میں بھی نے نہیں. صرف اتنا کہا تھا کہ اخلاقی دائرے سے رہ کے پڑھیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، وہ پلیز ضیاء بھائی تھوڑا سا لہجے میں نا تھوڑی سی وہ جو دھیما پن ہے وہ تھوڑا سا کر لیں، باقی کوئی بات نہیں. جو ووکل ہے نا اس کی جو پچ ہے، پچ کا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، نوٹس ہوتے ہیں نا، نوٹس، وہ تھوڑا سا نوٹ نیچے والا نوٹ لے آئیں. حضرت کے حفیظ بھائی، ہوسٹ کا کام ہے ساتھ ساتھ سمجھنا، آپ ادھر ادھر نہ ہوئے، آپ کوشش کریں آپ بھی سمجھیں ساتھ پلیز. میں ادھر ہوں، میں ساتھ ساتھ سمجھوں گا، میں بالکل سمجھوں گا ساتھ ساتھ، میں لے لیتا ہوں. لیکن اصل میں وہ دیکھیں، اصل میں وہ ہے ان کا تھوڑا سا لیول آپ لوگوں کا اونچا ہے. آپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے، مجھے نا چیز ساتھ ساتھ نکالنی پڑتی ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت ابھی انہوں نے پہلے بتائی ہے، وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون سی آیت ہے، وہ میں نکالوں گا سامنے تاکہ رکھ لوں تو میرے لیے زیادہ آسانی رہے گی اس آپ کے نکالیں سورہ اندر. نساء 159. ٹھیک ہے. اب اچھا آپ نے احمد بھائی اب میوٹ کھولنا نہیں ہے جب تک میں آپ کو نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، کوئی بھی نہیں کھولے گا. جی ضیاء بھائی آپ کنٹینیو کریں. آپ نکالیں پہلے نا وہ قرآن پاک نکال لیں سورہ، تاکہ باتیں ساتھ ساتھ یہ کلیئر ہو آتی ہے جائیں. مجھے، یہ مجھے آتی ہے 159 آتی ہے ضیاء بھائی مجھے. ٹھیک ہو گیا جی. لیں جی، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ
قبل موتہ و یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور نہ ہوگا کوئی اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور بالضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت والے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لفظ بھی موت فرمایا ہے اور صیغہ بھی مستقبل کا ہے کہ ان کی موت مستقبل میں ہونی ہے، اور واقعہ کیا ہوگا کہ ان کی موت سے پہلے زمان تمام اہل کتاب جتنے بھی ہوں گے وہ ان پر ایمان لائیں گے، اور قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سب پر گواہ ہوں گے۔ لفظ موت ہے جی، زمانہ مستقبل ہے، ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی موت زمانہ مستقبل میں ہونی ہے۔ یہ لیں جی، اب کریں اس پہ ٹھیک ہے، کچھ سوال ہے تو کریں۔ اور تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے؟ جی جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے قبل ایمان لائیں گے۔ اچھا، یہ سورہ نساء 159 بولیے تو یہ میرا خیال 159 یہ وہ دوسری والی نہیں ہے سورہ نساء کی، یا یہی ہے وہ؟ اچھا، وہ 157 ہے میرا خیال۔ نہیں وہ تو 157 وہ اس سے پہلے والی ہے نا، وقال منا قتلنا المسیح۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی احمد بھائی، اب آپ انمیوٹ کر لیں اور آپ اس کو بتا دیں، ایڈریس کر دیں اس کو۔ اچھا، میں ان سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو مطلب تھا قیامت کا، کیا مطلب ہے قیامت والے دن گواہ ہوں گے، یعنی اس پر وہی جو اللہ نے بیان کیا کہ قیامت والے دن وہ ایمان لائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، ایسا ہی ہے؟ موت سے پہلے۔ وفات اور موت میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے کافی، ابھی ہماری بحث نہیں ہے، بہرحال موت سے پہلے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں نا، تاکہ سمجھ سکوں۔ موت میں اور وفات میں آپ کے نزدیک کوئی فرق ہے؟ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہاں پہ آپ کا مقصد تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی موت مستقبل میں ہونی ہے، جس بندے کی موت مستقبل میں ہونی ہے وہ زندہ ہے، ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ موت سے وفات سے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ویس بھائی کوئی پتہ ہے، آپ نے فرق کر دیا، لیکن دنیا کا کوئی بھی انسان موت اور وفات میں فرق نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی جی اس پہ بحث نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں ایک بات میں تو آپ غلط ثابت ہو گئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ موت اور وفات ایک ہی چیز ہے۔ احمد بھائی اس میں بھائی یہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی جب ٹاپک ہوگا جو پوچھ لینا۔ غلط ثابت نہیں ہوگا، اس میں غلط ثابت ہونے والی تو کوئی بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ الگ ٹاپک ہے، اس میں انہوں نے جواب نہیں دیا، تو اس میں غلط ثابت ہونے والی، آپ نے کہا کہ موت وفات ایک ہی ہے، چلے مان لے ایک ہی ہے، تو اس میں غلط ثابت تو نہیں ہے، اب یہ بھی تو آپ الفاظ میں، انہوں نے کہا نہیں ہے۔ چلیں اب اس بھائی آپ نے غور سے سننا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یعنی موت، وفات سے پہلے انہوں نے موت کہا، میں نے وفات نہیں کہا، میں نے موت کہا ہے۔ دوبارہ اس کو ایڈریس کرتے ہوئے میری طرف غلط بات منسوب نہیں کرنی، میں نے کہا ان کی موت سے پہلے، وفات کا میں نے لفظ نہیں استعمال چلے کیا۔ میں تو نہیں کہنا چاہتا، میں عزت کرتا ہوں، وفات ہی کہوں گا، وصال کہوں گا۔ تو ان کی وفات یا ان کے مطابق موت سے پہلے کون ایمان لے آئیں گے؟ اہل کتاب، تمام اہل کتاب، تمام اہل کتاب۔ اب ان کی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اب ان کی جو موت ہے، اویس بھائی آپ سے ہوں، ان کی موت قیامت سے پہلے ہونی ہے کہ قیامت کے بعد ان کی موت ہونی ہے؟ یار اب یہ ان کی موت جو ہے مجھ سے پوچھنا ویسا آپ سے کیوں پوچھنی ہے؟ ظاہر ہے سب کی موت قیامت سے پہلے ہی ہونی ہے، بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چلے میوٹ لگا لیں، چلے میوٹ لگا لیں، جی میوٹ لگا لیں، اب نا بیچ میں نہ کوئی بولے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا میثاق لیا، میثاق کہتے ہیں عہد کو، یعنی ہو سکتا ہے ان کو سمجھنا آئے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا عہد لیا، میثاق لیا، پھر وہ بھی اس میں سے ایک حصہ بھلا بیٹھے جس کی انہیں تاکیدی نصیحت کی گئی تھی۔ پس ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پس ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک باہمی دشمنی اور بغض
मुकद्दर कर दिए हैं यौमल क़ियामा। क्या? यौमल क़ियामा लिख लें। इन्होंने फरमाया उनकी मौत क़यामत से पहले होगी। ज़ाहिरी बात है, हर इंसान की क़यामत से पहले मौत होगी, क़यामत के बाद तो नहीं होगी। बहुत अच्छा फरमाया, ठीक है। अब यहाँ उनके दरमियान क़यामत के दिन तक बाहमी दुश्मनी और बुग़्ज़ मुकद्दर कर दी ये हैं। उकुम फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफ़ून। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि मैं तुम्हारी इत्तबा करने वालों को काफरों पर क़यामत तक गालिब रखूंगा। दोबारा सुन लें जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है कि मैं तेरी इत्तबा करने वालों को तेरे मुनकरों पर काफरों पर क़यामत तक गालिब रखूंगा। अब बताइए जी वाक़या सलीब कैसे हो गया? अगर तो वो गालिब थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उनके मुनकरीन पर गालिब थे, तो वाक़या सलीब कैसे हो गया? जवाब दीजिए। वैसे ये आयत ना मुझे अब पढ़नी चाहिए थी, मेरे पढ़ने से पहले आप तक वही अल्फाज जो मैंने अदा किया आपने कर दिए दोबारा दूसरी आयत से। आप साबित कर दे मैंने आपको झुटला दिया है जी जी। कि क़यामत से यानी वफात से पहले अहले वो अभी किताब साबित होता है ना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब। जी जी, तो वो जो तो मैंने मेरी सवाल आयत मैंने आपके जो सवाल का पहले जवाब आयत दिया, अब है, आपको उसी का मेरे जवाब सवाल है। का जवाब देना है। अगर इस आपने जो आयत से ये मतलब निकाला कि चूंकि अदावत रहनी है, इसका मतलब है कि वो क़यामत तक रहने हैं यहूद नसारा, ठीक है। अब वैसी ही आयत मैंने पेश कर दी है कि अगर क़यामत तक गलबा रहना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने वालों का कुफार पर, और इसका यही मतलब है कि हर वक्त गलबा रहना ज़रूरी है, तो फिर बताएं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने सलीब कैसे दे दी जबकि उनके मानने वाले तो गालिब थे उन पे? ये बात मगलूब ने मानने वालों की हो गालिबों रही है। के सरबराह को सलीब कैसे दे दी? ये बात मैं कह तो रहा हूँ कि ये वही आयत है, मुझे दूसरी ये आयत पेश करनी चाहिए थी। इसमें भी साबित हो रहा है कि क़यामत तक ये दोनों कौमें रहेंगी, तभी तो गलबा होगा। ये तो मेरे हक में है, आपके पास क्या है? आपकी तो मैंने झुटला दी है। आप बताएंगे कि अगर गलबा था तो वो सलीब कैसे दी, मेरा ये सवाल है। यहाँ अभी पता चल जाएगा दोनों कौमें क़यामत तक रहती हैं कि नहीं रहती।
قیامت تک کا ذکر ہے جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، جو میں نے پڑھی ہے، جو آپ نے پڑھی ہے، ان دونوں آیتوں میں قیامت تک کا دونوں کا ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہا ہے کہ میں نے مقدر کر دیا ہے ان کے درمیان بغض، مقدر کا آپ کی الفاظ ہے۔ بات سن لی ہے، قیامت آپ کا کے استدلال اس سے یہ ہے بالکل کہ ہے۔ قیامت تک ہر وقت ان کا موجود رہنا ضروری ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہو سکتا جب وہ موجود قرآن نہ ہو، فرما رہا یہی ہے، استدلال لیا نا آپ نے۔ میری کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے میری نا، کیا حیثیت ہے؟ آپ نے قرآن استدلال فرما رہا لینا ہے، بھی میرا پتہ اللہ چل فرما جاتا رہا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا نا آپ کا استدلال صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ قرآن دونوں کہتا ہے آیتیں میری ہیں، جواب دیں، آپ کی آیت کا کوئی ثبوت میرے دیکھیں، آپ سوال کا کا کوئی جواب ثبوت نہیں دیں، ہے۔ قرآن کی رٹ لگائی ہوئی تھی، میرے سوال کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت تک غالب رکھوں گا، اگر غالب تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ کیسے چڑھا دیا؟ بتائیں۔ نہیں، آپ کے شور مچانے سے جو آپ نے آیت پیش کی ہے وہ سچی ثابت ہو جائے گی، جو میں نے دو پیش کر میرے دی سوال کا جواب دیں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا پہلا سوال تھا، دلیل تو دی نہیں آپ نے، میں نے او دلیل دی بھائی ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کی ہی پیش کردہ آیت کے مطابق جو آپ نے اس سے مطلب اخذ کی، اسی پہ میں سوال کر رہا ہوں۔ کیا سوال کیا؟ میں جواب دے تو دیا کہ قیامت کے دن تک رہیں گے۔ او بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ ہاں، تو تیرے یہی تو میں ماننے کہہ رہا والے ہوں کہ تیری یہ اتباع یہودیوں کرنے پر والوں کو قیامت آپ کو تک غالب رکھوں گا۔ بالکل، اگر قیامت تک وہ غالب رہے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کیسے چڑھا دی؟ غالب نہیں تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، یہ صلیب کا واقعہ گزرا ہے تب 600 سال پہلے، قرآن اترا ہے 600 سال بعد، آپ کہہ رہے ہیں صلیب کیسے دے دی؟ یہ آپ کو کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے قرآن سے بات کرنی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، یعنی یہ نزول قرآن کے بعد کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ، یا پہلے کہا تھا؟ اویس بھائی آپ کو سمجھ آئی ان کی آیت کا جو میں جواب دیا؟ ابھی آ جاتی ہے نا، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد ثابت کرنی ہے نا۔ بتائیں یہ نزول قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے عیسیٰ، یا اس وقت کہا تھا؟ میوٹ لگا لیں اویس بھائی، میں آپ کا کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں۔ ویس بھائی کا کمنٹ بعد میں، پہلے میرا جواب۔ اچھا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں آیت آئی ہے، صلیب کا واقعہ پہلے ہو چکا ہے۔ کہہ رہے ہیں قرآن سے بات کرنے والے، میں کیا بتاؤں، قرآن سے بات کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت تو قرآن میں آئی ہے جبکہ صلیب کا واقعہ پہلے ہو چکا ہے، تو کہہ دیں بسم اللہ کریں کہ ہاں نزول قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، آپ کے معنی کے مطابق بولیں۔ اچھا ان کو میوٹ لگا دیں کیونکہ یہ کاج بحثی ہو جائے گی۔ انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اویس بھائی وہ یہ آیت تھی کہ انہوں نے اس آیت میں مجھے بیان کیا کہ میں نے قرآن سے بات کرنی، آج کس نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں کرتا ہوں۔ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، ایسا ہی تھا، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ان کو پھر آیت پیش کی سورہ المائدہ وفات نہیں کی کا موت کا انہوں نے، یہاں پہ میں لکھا وفات نہیں کا انہوں نے کہا موت، وفات نہیں یوز کرنا، موت یوز کرنا، موت ہی کہہ لیں، موت کہہ لیں، میں تھوڑا عزت سے کہہ رہا ہوں تو موت کہہ لیں۔ تو انہوں نے کہا، آپ نے سننا ہے ویس بھائی؟ میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر میں نے سورہ مائدہ کی آیت 14 پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے درمیان میں نے یوم القیامہ، قیامت کے دن تک عداوت اور بغض مقدر کر دیے ہیں، یعنی کہ وہ موجود ہوں گے تو مقدر کیے ہیں نا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کوئی تیسرا نہیں بولے گا، آپ نے مجھے ہاں نہ میں جواب دینا ہے کہ قیامت پہلے آئے گی کہ موت پہلے آئے گی، کہ یوم القیامہ پہلے ہے کہ وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے؟ ویسا بات انہوں نے مجھ سے، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے آبزرویشن کرنی ہے، سوال مجھ سے کریں، آپ سے جو سوال کر رہے ہیں نا مجھ سے کریں سوال۔ احمد بھائی سوال مجھ سے کریں، یہ اب ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ مجھ سے کریں۔ اب سنیں میری، نہیں میں نے بات مائک بند کریں، شاباش، مائک بند کریں، مائک بند کریں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اویس بھائی یہ غلط بات ہے، ان سے بات مائک بند کریں نا، آپ نے اپنی بات کر لی ہے، اب مجھے بات کرنے دیں، اس لیے شور آپ نے اپنی بات کر لی ہے، مجھے کرنے دیں بات۔ آپ یہ دیکھیں نا ویس بھائی، ہو گیا کام شروع ہوئی، یہ جھوٹے ہو چکے ہیں، میں نے بھی ابھی یہی کام شروع کر دینا ہے، پھر آپ کو اعتراض ہونا ہے کہ دیکھیں زیادہ سا ہلکا رکھیں، آپ ٹونٹ نہ کریں۔ ایک سیکنڈ کے لیے میوٹ لگا لیں اگر بات، میں کہتا ہوں آپ نے ویس بھائی مجھے روکنا ہے، پھر نہ کریں نہ کریں نہ کریں، اس کے پاس جواب نہیں ہے، یہ کام مجھے ان سے 10 گنا بہتر آتے ہیں۔
हाँ जी, इनको मेरी बात सुनिए, निकालने एक के मिनट लिए है। जवाब अच्छा देने के लिए आप दोनों एक मिनट है, अहमद भाई आप भी स्टॉप करें अभी। अच्छा मेरी बात करो एक मिनट, मुझे अब उस्मान आप बात करेगा 1 to 1 भाई बात करें जरा, एक मिनट। मैं ना एक कॉल है, लाजमी जरूरी कॉल है, आप 1 to 1 बात करें, मैं आपको सुन रहा हूँ। और अहमद भाई आप जरा थोड़ी देर के लिए आप देखें प्यार के साथ उनको जो क्वेश्चन आपको मौत है तो आप उनको पूछें, मैं सुन रहा हूँ आपको। मुझे 2 मिनट दे दे, 1 मिनट। आप फ्री हो के आए, फिर मैं समझाता हूँ आपको। जी ऐसे करें ना, देखें दोनों की तरफ से कोई बात जो है ना वो इंटरप्ट ना हो, आपस में बात जो है ना वो मिक्स ना हो, क्रॉस ना हो, तो 1-1 मिनट या आप बात कर लें। अगर क्रॉस क्वेश्चन करनी है जिया भाई तो बता दें, या अहमद साहब आप बता दें कि आप क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपकी बात करवा देता हूँ। नहीं अभी जो है ना वो टाइम आएगा क्रॉस क्वेश्चनिंग का, वो टाइम ये आएगा वैसे अभी। नॉर्मल अभी ना पहले क्रॉस जरा ना क्वेश्चन कुरान पाक इनको समझा लेने दे। अहमद उपल साहब, मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये अब देखें, ये एक ऐसी बात कुछ समझ ही नहीं आ रही अभी क्या बात कर रहे हैं। मैं माजरत के साथ डॉक्टर कुरान से रहीम साहब, बात हो रही है, कुरान से बात हो रही है ना, कुरान समझ से हो आएगी रही है, आपको, लेकिन कुरान से बात हो रही है। यार सब कुरान से लोगों ने यहाँ पर कुरान से बोलना हो है, रही हम है, क्या लेकिन आटा लेकिन वो बेचने हैं सवाल यहाँ का पर? जवाब ही नहीं दे चुप रहे। चुप करें वो मैंने आप इजाजत लेके तो बात किया सीकर ना, उनकी एक मिनट, बात हो रही है, हमारे मुंह में ये भी जबान तो है, हम भी बोलते हैं। असिस्टेंट साहब भी आप तो चुप बोल रहे करें, हैं उनकी ना बात हो रही है, मेहरबानी करें। हम भी भाई, यहाँ मलक साहब मैं हम भी समझाता यहाँ हूँ, मैं पर ना, समझाने के लिए असिस्टेंट साहब बैठा ने हूँ। तो कमेंट किया देखें है। टू सीकर साहब, सबके जहन से वो मौजू चला जाएगा, अभी इनको बात करने दे। जी जिया भाई आप शुरू करें बात। जी शुक्रिया बहुत अभी उनको आने बहुत। देना, अब मैं नाजरीन जो आपको सुन रहे हैं अवैस जरा भाई गौर आएंगे तो फिर करें बात कि करनी मैंने है। मैं बोल रहा हूँ अवैस भाई आएंगे तो बात करते हैं, खामोश हो जाए। अच्छा ठीक है जी, मैं अपने नाजरीन से मुखातब हूँ। जो नाजरीन सुन रहे हैं, मैंने आयत पेश की, अल्लाह ताला फरमाता है ज़माना मुस्तक़बिल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से कबल तमाम अहले किताब उन पर ईमान लाएंगे। जवाबन इन्होंने आयत पेश की है जिसमें इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि यहूद व नसारा के दरमियान क़यामत तक अदावत रहेगी। इस आयत से इस्तदलाल इन्होंने ये किया कि यहूद व नसारा का क़यामत तक मौजूद रहना हर वक्त ज़रूरी है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब उन्होंने आना है, मुस्तक़बिल में जो आना है कि जब उन पर तमाम अहले किताब ईमान ले आएंगे, तो वो टाइम पीरियड जो है ये कहते हैं वो नहीं हो सकता ऐसा कि जिसमें कोई अहले किताब ना रहे, बाकी ना रहे, ऐसा टाइम नहीं आ सकता। क्योंकि आयत कहती है कि क़यामत तक यहूद व नसारा के दरमियान अदावत रहेगी। तो अगर अदावत रहेगी तो इसका मतलब है कि यहूद व नसारा का रहना भी ज़रूरी है। यानी बीच में कोई भी वक्फा ऐसा नहीं आ सकता जब यहूद व नसारा मौजूद ना हो। ये है इनका टोटल इस्तदलाल। जवाब में मैंने एक आयत पेश की है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि क़यामत तक तेरी इत्तबा करने वालों को तेरे मुनकरों, तेरे काफिरों पर गालिब रखूंगा। अगर इनका ये इस्तदलाल दुरुस्त है कि बीच में एक वक्फा ज़रा सा भी नहीं आ सकता, कोई टाइम ऐसा नहीं आ सकता कि जब यहूद व नसारा मौजूद ना हो, तो फिर इधर भी कोई टाइम ऐसा नहीं आ सकता जब उनका गलबा ना हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का। और अगर उनका गलबा हर वक्त ज़रूरी है तो वाक़या सलीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मगलूब कौम किसी गालिब कौम के सरबराह को सलीब पे नहीं लटका सकती। इसका मैं इनसे जवाब मांग रहा हूँ कि भाई अगर वो गालिब थे, आपका मफहूम दुरुस्त है, तो फिर वाक़या सलीब कैसे हो गया? इस पे ये आ नहीं रहा है, लेकिन वो वैसा आते हैं तो फिर मांगते हैं इनसे जवाब। चलिए मैं भी 2 मिनट बात करूंगा, अब आपने म्यूट लगा लेना है। जो मैंने अवैस भाई से बात की है इनकी आयत के मुतालिक, इन्होंने कहा कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत है उससे पहले, यानी मौत से पहले पहले, मौत जब भी होनी है, क़यामत से 10 साल पहले हो, 10 दिन पहले हो, 10 मिनट पहले हो या 10,000 साल पहले हो, आयत इन्होंने पेश की है कि उस मौत यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले तमाम अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे। कुरान की आयत है, ठीक है। इसका बेहतर जवाब भी एक अहमदी जानता है, लेकिन मैं इनको पूछूं जो दोनों आयतों का फिर जवाब क्या है, इनके पास नहीं है, वो एंड में आके मुझे ही देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो नीचे मेरे भाई बैठे हैं कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों आयतों में फिर असल जवाब क्या है, वो भी ये लोग नहीं जानते। एंड में इंशाल्लाह मैं दूंगा। तो इन्होंने बात की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले तमाम अहले किताब ईमान ले आएंगे। मैंने इनको कहा, मैंने जो आयत पेश की है, वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मिसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुकिरू बिही फ़अग़रैना बैनहुम अदावत। ये अदावत की जो जिक्र है फिर बुग़्ज़ है, क़यामत के दिन तक अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने मुक़द्दर कर दिए। कौन फरमा रहा है? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। किस तरह इस आयत को इंसान इनकार कर सकता है? अल्लाह कह रहा है कि मैंने क़यामत यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात होगी 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, क़यामत से एक साल पहले, तो इनकी आयत पीछे रुक गई। गौर से सुने,
انہوں نے جو آیت پڑھی ہے وہ پیچھے چلے گی، پیچھے رہے گی، کیونکہ موت سے پہلے ہے نا، بات ختم ہوگی، قیامت بعد میں آنی ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم القیامت یعنی قیامت کے دن تک میں نے ان کے اندر بغض رکھا ہے۔ تو اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ موجود ہی نہیں، اللہ نے آیت ایسی بیان کر دی ہے۔ السلام علیکم جی، سوری میں آ گیا ہوں واپس، تو ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ویس بھائی آپ نے سن لیا بات ساری؟ یہ میں نے ابھی نہیں سنی، بس میں واپس آ گیا ہوں فوراً سے، جلدی سے میں نے ابھی نہیں سنا۔ چلیں جی دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں جی آپ کو، آپ ذرا غور سے سنیں۔ انہوں نے ایک آیت پیش کی اور اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا ہے کہ یہود و نصارہ کے درمیان قیامت تک عداوت رہے گی میری آیت کے رد میں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں۔ یعنی کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جب تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، نہ یہودی رہیں گے نہ نصرانی رہیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ٹائم نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کے درمیان قیامت تک عداوت رہے گی، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک کوئی ٹائم پیریڈ ایسا نہیں ہو سکتا جب یہود و نصارہ موجود نہ ہوں۔ یہ ہے جی ان کا ٹوٹل استدلال۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات؟ اب میں نے کیونکہ ان کا یہ استدلال غلط ہے، بالکل یہ بالکل غلط ہے کہ قیامت تک ہر وقت ان کا موجود ہونا لازم ہے، یہ ان کا استدلال فہم غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تیرے ماننے والوں کو، تیری اتباع کرنے والوں کو، تیرے منکرین پر، تیرا کفر کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ جب وہ قیامت تک غالب رہنے ہیں، اور اس میں بھی پھر وقفہ تو کوئی نہیں آ سکتا، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نہیں وقفہ آنا کوئی بھی، تو اس میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر اگر وقفہ نہیں آ سکتا، ہر وقت ان کا غالب رہنا ضروری ہے، تو سوال میرا یہ تھا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے صلیب کیسے دے دی؟ اس کا یہ جواب نہیں دے رہے۔ اس کا جواب دے دیں، سارا مسئلہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فہم بیان کر رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ جواب لے دیں مجھے اس بات کا ان سے۔ جی احمد بھائی آپ بتا دیں ذرا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری اتباع جو ہے، میور لگا دیں، میں نے آپ کو بات بتانی ہے، آیت پیش کرنی ہے جو کر دی ہے میں نے، ان کو میور لگا دیں۔ میں بات کرنے لگا تھا، اس کے بعد انہوں نے 2 منٹ بات کی آپ سے، پھر 2 منٹ بات کر لی، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک تیسری آیت بھی پیش کی ہے۔ اب آپ کو میں نے تھوڑا سا غور کرنا، آپ نے ان کی جو آیت تھی، میں اب مختصر بتا دیتا ہوں، بار بار بتا دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے نا، جو قرآن کا فہم رکھتے ہیں ان کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آیت کیا کہہ رہی ہے اور اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا اللہ نے فرمایا۔ انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اس میں ان کے مطابق آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ موت سے پہلے، یعنی ان کی ڈیتھ، موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے۔ ٹھیک، آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ جی آ گئی۔ اب میں نے ایک جو آیت پیش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہونی ہے، قیامت کے بعد تو نہیں ہونی نا، ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ میں نے یہود و نصارہ میں قیامت کے دن یوم القیامہ یعنی قیامت کے روز تک، جس دن قیامت آنی ہے قیامت کے روز تک بتا دیا، ٹائم بھی بتا دیا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ مقدر کر دیا ہے میں نے، یعنی لکھ دیا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مقدر کر دیا کہ قیامت کے روز تک میں نے مقدر کر دیا ہے ان میں آپس میں عداوت اور بغض۔ اب بتائیں یہ موجود ہیں قیامت کے روز تک کہ نہیں جن میں مقدر کر دیا بغض اور عداوت؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احمد بھائی یہ تو ہو گیا، اس کے اوپر پھر انہوں نے جو آیت آگے یہ والی پیش کر دی، یہ والی اس کے اوپر آ جائے نا، یہ جو آگے آئی ہے یہ والی آیت کہ میں تمہاری اتباع جو ہے منکرین کے اوپر غالب کر دوں گا، قیامت تک جو ہے وہ غالب رہیں گے۔ اس کے اوپر آ جائیں، یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی ہے، یہ جو آپ نے آیت پیش کی یہاں تک۔ اب آگے چلتے ہیں نا، یہ جو انہوں نے اس کے اوپر یہ دعویٰ کیا ہے یہ والا۔ جی احمد بھائی اب میوٹ ہے۔ جی میں میوٹ کھول لیا۔ اب اویس بھائی آپ ایسے پرسن ہیں، آپ کو یعنی آپ غیر جانبدار ہیں نا بالکل اس وقت، ایسا ہی نا؟ جی اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا، میں نے آپ سے سننا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے بیان دے دیا اپنا، آپ نے کہا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ موت آنی ہے، ایسے ہی نا؟ جی تو ان کی آیت کے مطابق جو انہوں نے پیش کی، جو ہم بھی مانتے ہیں قرآن کی، انکار نہیں ہے، کہ یعنی ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، ڈن ہو گیا۔
میں نے جو آیت پیش کی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تک یہ لوگ ان میں آپس میں بغض میں نے مقدر کر دیا ہے، یعنی یہ قیامت کے روز تک بھی رہیں گے. یہ میری بات کا جواب تھا. اب ان کی دلیل ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی بتائیں. جو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے تک تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، جو میں نے آیت پیش کی اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے قیامت کے دن تک ان کے اندر مقدر کر دیا بغض اور عداوت. اب آپ سے جواب میں نے لینا ہے کہ اب ان کی دلیل پیچھے رہ گئی وفات علی، وہ میرا جو قیامت کے دن کا جو واقعہ ہے وہ آگے نکل آیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ غیر جانبدار ہیں. جی ایسا ہی ہے، جی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. جی. تو اب ان کا تو جو تو ان کا دعویٰ تھا وہ تو ٹوٹ گیا. اب اگلی آیت بھی تو انہوں نے پیش کر دی نا. اس کو اگلی دیکھیں آیت پیش ہی نہیں ہو سکتی. اب مجھے پہلے یہ مان لیں کہ جو میں نے آیت پیش کی تھی اس سے میں نے جو آیت پیش کی بات قرآن پہ کرنی تھی یا آیت پہ؟ دیکھیں میوٹ کھول لیا میں نے بیچ میں ایک نہیں منٹ بولا. جی، میں ان سے پوچھ رہا ہوں ویسا بات قرآن پاک پہ کرنی تھی یا آیت پہ کرنی تھی؟ جواب دیں مجھے. قرآن پاک سے کرنی تھی یا آیت سے؟ قرآن سے کرنی تھی. یہ کیسے کہہ رہے ہیں پھر کہ جی اس آیت میں یہ ثابت ہوگی اور آیات نہیں ہے قرآن پاک میں؟ انہوں نے جو استدلال لیا وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. اسی لیے میں نے قرآن پاک کی دوسری آیت پیش کی ہے. انہوں نے مان لیا کہ میرے ابھی کہہ رہے ہیں نہیں بس اسی آیت پہ، ابھی کہتے تھے قرآن پہ بات کرنی ہے، اب کہتے ہیں نہیں اسی آیت پہ. ایک منٹ ٹھہرے. دیکھیں احمد بھائی بات یہ ہے، اب انہوں نے جو بات کی ہے احمد بھائی، اب اس کے بعد انہوں نے آگے یہ جو کوشچن مارک رکھا ہے، اب بات یہ ہوتی ہے کہ اتنی جلدی کسی چیز کا جواب دینا. دیکھیں آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب انہوں نے یہ والی جو بات رکھی ہے اس کا جواب دے دیں تاکہ ہم اس کی یہ بات اس کی کلیئرٹی کر دے گی. میں اس میں تو کوئی دوسری بات کہہ ہی نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بات اس کو لیتی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ ایک بار بیان تو کریں نا، اس کے اوپر بات کریں جو ضیاء بھائی نے اس کے اوپر یہ والی آیت رکھی ہے، اس کو کریں ذرا. میں کروں گا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ مانیے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یار ابھی ایسے نہیں نا بھائی. میں دیکھیں مجھے آپ نے پوچھا اس ٹائم تک میں نے کوئی جواب دے دیا. اب اگلی بات اس کے اوپر بات کر لیتے، پھر واپس اس کے اوپر بھی آ جائے گا، اس کا جواب مل جائے گا. اس کے بعد سائڈ نہ لیں. میری آپ نے شرافت دیکھی ہے، کوئی بات ہو میں مان لیتا ہوں. میری بات انہوں نے ماننی پڑے گی، مانیں گے یا نہیں؟ اچھا چلیں جی، یہی اصول ان کا لے لیتے ہیں جی. ویسا میں نے جو آیت پیش کی اس میں کیا تھا کہ مستقبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، یہی ہے نا جی. تو میری بات ثابت ہو گئی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اب یہ اگلی آیت نہیں پیش کر سکتے، پہلے یہ اقرار کریں کہ ہاں میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. چلیں جی بسم اللہ کریں، آپ کا یہ اصول ہے. آ رہے ہیں جی، چلو یہ مان لیں پھر احمد بھائی مانے جی. کھولو مائک. ہاں جی. نہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مان لیتے ہیں نا کہ جو میں نے آیت پیش کی ہے نہیں پہلے آپ مانیں گے نا. آپ نے یہ جو نواں ایک قاعدہ گاڑ لیا ہے کہ بس میں نے ایک آیت پیش کر دی ہے، پہلے اس کو مانے پھر اگلی آیت پہ بات ہوگی. تو پھر اس سے پہلے میں نے پیش کی ہے، پہلے اس کو مانو، اقرار کرو کہ ہاں ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، مستقبل میں موت آنی، پھر اگلی آیت پیش کریں گے. آپ بسم اللہ کریں. عبید بھائی میں کمنٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں کوئی کمنٹ نہیں. ضیاء بھائی لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں، ایڈریس کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. جی تو سکھ بھائی جی اس کے عبید بھائی بعد میں بھی کمنٹ دوں گا. اس ڈیبیٹ کو دیکھیں، ہم نے بات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے، جو ایک بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ٹاپک میں اس سے ریلیونٹ بات، ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک آیت رکھی، اس سے ریلیٹڈ انہوں نے پورا سمجھا کے احمد اپل صاحب نے آیت رکھی، ٹھیک ہے. اب اگر ڈاکٹر صاحب نے کہنا ہے کہ نہیں جو آپ مطلب سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، اس کے برعکس وہ کوئی اور آیت رکھ رہے ہیں، تو پورا اپنا مطلب سمجھائیں کہ اس سے پھر کیا مطلب نکلتا ہے. یہ جو دوسری آیت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ پوری بات سمجھائیں. یہ ہم اس طرح بات نہ کریں کہ جی تم جو ہے تم تو ادھر پھنس گئے، تم ادھر پھنس گئے. وہ آیت لا کے بات سمجھائیں جو کہنا تلسکر بھائی اس کا بھی حل کر لیتے ہیں، اس کا بھی رزلٹ ہے. ضیاء بھائی آپ ایک کام کریں، اس آیت کا کوشچن آپ مجھ سے پوچھیں، جیسے احمد بھائی نے پوچھا ایسے آپ اس کا کوشچن آپ مجھے کوشچن مارک کریں. اس کا موت جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے کہا مستقبل کا سیگا، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے قیامت کے دن سے پہلے. ٹھیک ہے ضیاء بھائی انمیوٹ کریں. وفات سے پہلے. اچھا وہ یہ ضیاء بھائی نے چونکہ موت کا ورڈ استعمال کیا اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں. ضیاء بھائی انمیوٹ کریں ذرا. ضیاء بھائی پیچھے چلے گئے ذرا. اچھا دیکھیں کیسی بات، السلام علیکم. خود دوسری آیت پیش کر کے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، آپ یہاں پر بیٹھ کر شادمیت کرواتے ہیں. مجھے کال آ گئی تھی ایک. جی بتائیں کیا پوچھ رہے تھے؟ کروائیں.
अवैस भाई ये बंदा पता नहीं नया ही है, कोई इसको नीचे उतारें, इसको पता अच्छा ही जी नहीं कि वैस ऐसी भाई आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, दोबारा पूछे, मेरे कॉल आ गई थी। मैं ये कह रहा था कि इस आयत के मुतालिक आप ज़रा मुझसे पूछ लें, जैसे अहमद भाई ने मुझसे पूछा ना, आप ज़रा इसके मुतालिक मुझसे पूछ लें ताकि मैं आपको इसका जवाब दे दूँ। जो मैंने आयत पेश की है जी आपने आयत पेश की है। जी मैंने आयत ये जो पेश की है, क्योंकि ये अहमद साहब जो हैं अहमद उप्पल साहब, ये अहमद उप्पल साहब जो हैं, इन्होंने जो आयत पेश की ना, उससे ये इस्तदलाल ये ले रहे हैं कि चूंकि अल्लाह ताला ने इला यौमिल क़ियामा का लफ्ज़ बयान फरमाया है और फरमाया है कि यहूदो नसारा के दरमियान क़यामत तक अदावत मैंने रख दी है। अब इससे ये इस्तदलाल ये ले रहे हैं कि अब क़यामत तक कोई वक्फा, कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं आ सकता जब यहूदो नसारा इस रुए ज़मीन पर मौजूद ना हों। जी ठीक है जी, क्योंकि मैंने जो आयत पेश की थी उसमें तो ये था कि तमाम अहले किताब ईमान ले आएंगे, जब ले आएंगे ज़ाहिर है कोई नहीं रहेगा। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला अदावत की बात बयान करता है और फरमाता है कि क़यामत तक अदावत रहेगी। इसका मतलब है हर वक्त यहूद नसारा का रहना ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इनका इस्तेदलाल गलत है। ये अल्लाह ताला ने अपना एक ओवरऑल कानून बयान किया, ओवरऑल बात बयान की है। इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में कोई टाइम पीरियड ऐसा आ ही नहीं सकता जब ये दोनों जो हैं यहूद नसारा जो है मौजूद ना हो, क्योंकि अहादीस में भी है और ख़ुद इनके मिर्ज़ा साहब ने भी माना हुआ है और सारे मुसलमानों का और इनका भी जमात का यही अकीदा है कि एक दिन इस्लाम ने गालिब आ जाना है, बाकी सारे जो दूसरे झूठे मज़ाहब हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल इस्लाम रह जाएगा ऑनली। अच्छा, तो इन्होंने जो आयत पेश की है, अगर उससे ये मतलब निकलता है कि बीच में कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं आ सकता कि जिसमें यहूद नसारा मौजूद ना हो, तो फिर मैंने जो आयत पेश की है उसका भी यही मतलब है कि कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं आ सकता जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स का उनके मुनकरीन पर गलबा ना हो। उनका फिर हर वक्त गालिब रहना भी ज़रूरी है, वहाँ भी अल्फाज इला यौमिल क़ियामा ही है। अब ये बात मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि अगर हर वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर गालिब होते तो वाक़या सलीब हो ही नहीं सकता था। ऐसा भी हो सकता है कि गालिब तो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, मगलूब हैं यहूदी, और यहूदियों मगलूबों ने गालिब जो कौम थी उनके सरबराह को पकड़ के तो सलीब पे चढ़ा दिया। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब है, बात मेरी साबित हो रही है कि ये अल्लाह ताला ने ओवरऑल एक बात बयान की है। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में कोई ऐसा टाइम नहीं आ सकता कि जब जो है यहूद नसारा मौजूद ना हो। अगर वहां टाइम नहीं आ सकता तो फिर वाकया सलीब साबित करें, कैसे होगा? वो कैसे सलीब दे दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जबकि वो गालिब थे? इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इसे जान छुड़वाने के लिए कह रहे नहीं, पहले एक आयत का मतलब मानने फिर आगे जाएंगे। अब समझ आ गई बात? जी ठीक है। एक आयत जो है ना उसी को वो पेश कर रहे इनसे थे। पूछें कि भाई अगर यही मतलब है तो बताएं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले अगर गालिब थे तो वाकया सलीब कैसे हो गया? जी भाई ये बता दें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले गालिब थे तो फिर ये वाकया सलीब कैसे हो गया अमर भाई? अवैस भाई आप अपनी ना अक्ल से सोचना, जैसे मैंने आपको पहले मनवाया है ना, आपसे सच निकलवाया, आपने वही बात की जो कुरान में लिखी है, कुछ उसके अलावा कोई और बात नहीं आपने की। जी जज़ाकल्लाह आपके इंसाफ के लिए। तो वो आयत बयान कर रही है कि यहूद नसारा, बहरहाल खुदा फरमा रहा है कि यौमिल क़ियामा का जिक्र है, और एक एक्स्ट्रा अल्फाज पता क्या है, मुक़द्दर कर दिए मैंने। कौन फरमा रहा है? अल्लाह। तो इस चीज़ को कोई तोड़ सकता है? बताएं, कोई भी इंसान तोड़ सकता है इस अल्लाह के फरमान को? तो वो तो नहीं, तो जो आगे वो तो नहीं तोड़ सकता, ये ऊपर तो हम देख लेना जरा। यही बात है कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता। और इनकी जो आयत इन्होंने पेश की थी, इन बेचारों को पता नहीं है कि असल में इस आयत की असल में खुदा तआला क्या फरमा रहा है और इस्लाम का गलबा होना है, उसकी तशरीह कैसे की जाएगी, उसकी जो तफसील है, कुरान की आयतों की जो तफसीर है कैसे की जाएगी, तब उसका जवाब निकलेगा। तो उसका मतलब क्या है? ये दोनों मुख्तलिफ आयतें हैं। बहरहाल जो मेरी आयत है इनसे एक कदम आगे है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत पहले होनी है, क़यामत बाद में आनी है। ये डन हो गया, बात ख़त्म हो गई, किताब बंद होगी, हैज़ बिन डन। तो यहाँ इन्होंने अगली जो आयत पेश की है, अभी इस आयत को वो कह रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हैं, ये मेरे हक में यह आयत जो इन्होंने पेश की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आए हैं उन पे जुल्म हुआ, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया था, सहाबा पे भी जुल्म हुए, उन पे भी हुए, आप मुबारक पे। इसी तरह ईसाइयों पर भी जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावा किया तो उनको सलीब चढ़ाने की कोशिश की, वो एक अलहदा मजमून है,
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں شبے میں ڈال لیا، پھر ان کو رفع کر دیا، یعنی ان کے درجات بلند کی، وہاں سے بچا لیا. تو ان کو وہاں سے درجات بلند کرنے کا ذکر ہے، تو بچا لیا. اللہ نے سلیب ہونے نہیں دی. سلیب ایک پورا ایک پروسیجر ہے، پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا ہے. پر سلیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سلیب اوپر چڑھا دیں تو اتار لیں. سلیب کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل موت دینا. لیکن بذریعہ سلیب، جیسے پھندا لگانے کو گلے سے کہتے ہیں، گردن کاٹنے کو بھی کہتے ہیں، علیحدہ موتوں کے طریقے ہیں نا. سلیب ایک بڑی دردناک اور ذلت اور لعنتی موت تھی یہودیوں کی نظر میں نا. انہوں نے وہ موت دی تھی کہ اس بندے نے جھوٹا نبی کا دعویٰ کیا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے شعبے میں ڈال دیا، کیونکہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، درجات بلند کر لی. یہ کہتے ہیں اٹھا لیا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، درجات بلند کر لیے. جو بار رفع کا جو ذکر جہاں آتا ہے، تو کیا جو رفع کا ذکر ہے کہیں اور بھی آیا ہے؟ بالکل آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کی مختلف آیتوں میں لکھا ہے، اویس اور جہاں جہاں پہ بھائی، لکھا اویس ہوا بھائی، ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ درجات کی میں نے بلندی سوال ہے. کچھ پوچھا ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اس طرح ڈیبیٹ کرانی ہے آپ نے قرآن پہ؟ نہیں، میں آپ نے سمجھایا، میں بیچ میں بول رہا ہوں. بھائی میری بات کا جواب دیں تو جتنا مرضی بولیں، میری بات کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. رفع کی طرف چلے گئے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ کیسے چڑھا دیا اگر وہ غالب تھے تو؟ قرآن بعد اس کا میں آیا جواب کہ دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سلیب پہ چڑھے؟ چلے بتا دیں. قرآن بعد میں آیا ہے. ہاں، تو سلیب کا واقعہ پہلے ہو چکا ہے، قرآن تو بعد میں اللہ نے لکھا ہے. جی جی یہ سمپل ٹھیک جواب ہے، ہے. آپ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات، آپ مان لیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ مان لیں، اس بات کا اقرار کر لیں تو کہانی ختم ہو جاتی ہے ادھر ہی. آپ اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات نزول قرآن کے بعد فرمائی ہے کہ ایسا میں تجھے وفات دوں گا. بولیں، کریں اقرار، بولیں اپل صاحب. دوبارہ دوہرا دیں، کیا کہا آپ نے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں قرآن بعد میں نازل ہوا، میں نے کہا جی. واقعہ سلیب پہلے ہوا، میں نے کہا جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ سلیب تو پہلے ہو چکا ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ قبول کر لیں کہ یہ بات تو قرآن میں آئی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے بعد فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا آپ کے معنی کے مطابق، یا اس وقت کہا تھا؟ یہ ظاہری بات ہے، یہ موت تو ہو چکی. موت دوں گا وہ اسی کا ذکر چل رہا ہے نا جو اللہ تعالیٰ نہیں، نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کب کہی تھی؟ وہ دسو، بولو قرآن والے ہو. قرآن والے ہو، ایک آیت تسی پھنس گئے ہو، دوسری آیت وہ جواب دو یار. اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں، اس بات کا، اس بات کا جواب یہ دے رہے ہیں جی قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے. دیکھیں انہوں نے بھی دوسری یعنی آیت کہنا یہ پیش کی ہے چاہتے نا. ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والوں کا غلبہ تو قرآن، نزول قرآن کے بعد ہونا ہے، کیونکہ قرآن بعد میں نازل ہوا ہے. اور بھائی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کب فرمائی ہے؟ دیکھیں، میں نے طویل یا دوسری یا تیسری آیت میں نے نہیں پیش کی، میں نے صرف ایک آیت کی جگہ دوسری آیت پیش کی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، وہ میں نے قرآن پاک سے باہر پیش کر دیے کہیں؟ نہیں، آیت قرآن میں نہیں، وہ تیسری آیت تھی. پہلی آیت تیسری نہیں پیش کر سکتے ہم. ٹھیک ہے، نہیں، دو آیت تیسری چلیں جی، دو آیات پہ کہہ رہے ہیں جی بات ہونی ہے، تیسری نہیں پیش کر. ٹھیک ہے جی، اپنا کیا نام ہے عبید صاحب، یہ کہتے ہیں قرآن پہ نہیں بات کرنی، صرف دو آیات پہ کرنی ہے بات. آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ تیسری چوتھی نہیں پیش کر سکتے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی کیا پہلے کہہ رہے والی ہیں؟ آیت ہے. کیا ابھی کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ تیسری آیت ہے؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ تیسری آیت آپ نے پیش کی ہے، میں نے دوسری آیت پیش کی ہے. آپ نے بڑے بانگے دراں ہو کے نعرہ لگایا جواب دو، تیسری آیت کا جواب دیں. اب بات ہی نہیں آ رہی آپ کو. ایک منٹ. آپ نے نعرہ لگایا تھا کہ یہ آیت آگے چلیں، آ جائیں قرآن پہ بات کریں. وہ آیت آپ کا جو زور تھا وہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ میں نے آپ کو جواب دیا، یار یہ آپ کا کتنی بار رد کر دیا کہ دہرانی ہے نہیں بات؟ مکمل طور پہ. وہ کتنی بار دہرانی ہے؟ ان کو نہیں، 5-7 آپ کا منٹ دے مکمل دیں، طور پہ رد یہ کیا کہ نہیں گردان کیا؟ پڑھ لیں جہاں پہ. اویس میں بھائی نے آپ اقرار کو کر پہلے ہی لیا. کہہ دیا ہے کہ آپ کا استدلال غلط ہے. جب استدلال ہی غلط ہے تو کیسے ٹوٹ گیا؟ کچھ بھی نہیں ٹوٹا. نہیں، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اگر اللہ جھوٹ درست بول رہا ہے کہ میں آپ نے کا یوم استدلال القیامہ تو قیامت کے جواب دن دیں. ٹھیک ہے، نہیں، اگر اللہ آپ کا یہ استدلال درست ہے تو جواب دیں. نہیں درست ہے، میں دیتا ہوں جواب، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے قیامت کے دن تک ان کے اندر رکھ دیا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا وہ مطلب ہے ہی نہیں کہ قیامت تک ہر وقت ان کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ مطلب ہے ہی نہیں. پڑھیں، آیت میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ ٹھیک سکتا. ہے، چلیں ٹھیک ہے، پھر بتائیں مجھے. یہاں بھی یوم القیامہ لکھا ہوا ہے، پھر ہر وقت غالب ہونا بھی ضروری ہے نا. میں اس آیت کی طرف ابھی اللہ آیا فرما ہی رہا ہے. نہیں، میں اس آیت کی طرف آیا ہی تو نہیں. بھائی کیونکہ کیوں نہیں آ رہے؟ آئے نا، اب جواب دیں. ابھی نہیں آیا، میں اس آیت کی طرف نہیں آیا. کیونکہ چلو آپ پھر پہلی ایک پہ چلتے ہیں، پھر دوسری پہ بھی نہیں جائیں آتے. گے. ابھی پہلی آیت پہ چلتے ہیں، دوسری پہ بھی نہیں آنا. پھر پہلی والی آیت پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اب دوسری پہ نہیں آنا.
احمد دیکھیں صاحب اویس آپ نے بھائی آج پیش کی ہے، ہم سے دیکھیں آپ قرآن نے سے دوسری بات آیت کریں. پیش کی، آپ نے دوسری آیت پیش کی ہے تو انہوں نے بھی دوسری آیت پیش کی ہے، تو آپ اگر دوسری آیت پہ جا سکتے ہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں، آپ پہلی پہ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں نے ہاں آپ جی سے پہلی تھے آج ہاں قرآن سے ڈاکٹر کرنی ہے صاحب بات. ڈاکٹر ٹیرنگ صاحب ایک بات میں نے آپ سے کرنی ہے. آپ جو یہ تیسری وہ آیت پیش آپ کر رہے بعد ہیں. میں ایک منٹ کیجئے گا، ایک آپ اس منٹ کو اس کا ایک منٹ مائک دیجیے بند کرا دیں، اس کو ایک منٹ دینا اس کے بھائی، کندھوں ایک پہ منٹ ہاتھ مارے بھی چل بھی. بھائی ایک منٹ دینا، بھائی ایک منٹ دینا، بھائی ایک منٹ دینا. ابو بکر بھائی آپ ادھر ہو؟ ابو بکر بھائی یار ذرا ماڈریٹ کرنا بھائی، ذرا ایک منٹ یار، ایک اور میرے دوست آ گئے ہیں یار، تھوڑا سا یار میں اویس بھائی کام ایسے کے نہیں لیے ہوتا، ذرا. اتنی خاص گفتگو ہو رہی ہے، آپ جا رہے ہیں. یار یہ دیکھیں آپ کو لگے گا کہ میں جو ہے نا آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں، اصل میں آفس میں ہوں، اور یہ دیکھیں نا یہ دوست آ گیا. میں اب آپ کو پتا یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. یہ دیکھیں اوپر سے کہہ رہے ہیں وہ میں تو شکر منا رہے ہیں اندر سے، وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اتنی اہم گفتگو اور آپ جا رہے ہیں، جواب تو دے نہیں رہے. آپ کی مہربانی، میں اب اصل میں وہ شپنگ کے لیے میری ایک ڈاکٹر شپمنٹ صاحب ہے ایک میں حل یوکی کے ہے، اندر ڈیڈ وہ لاک مجھے ہو گیا ہے، شپمنٹ اس کا حل ماشاءاللہ یہ دلوں کے کرتے حال ہیں جاننے والے لوگ بھائی. ہیں. ابو بکر بھائی کریں گے یا مبارک بھائی بن جائے؟ مبارک بھائی ماڈریٹ اویس کر لیں، بھائی کوئی بات نہیں. ایک تھوڑا ڈیڈ اویس لاک سا بن گیا ہے. جی میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جی وہ جی اگر تیسری آیت انہوں نے جب پیش کی ہے اسے ہمیں ایک منٹ، یہ مجھے میوٹ نہ کریں یہ ابھی میں نے اسے انہوں نے میری تیسری بات جو آیت سنیں، پیش میری کی بات ہے، سنیں، میری ڈاکٹر بات صاحب ہمیں سنیں. سمجھا دیں یہ اس بات تیسری احمد آیت کی افضل صاحب بیس خود پہ کر لیں نا. دوسری آیت کا کیا مطلب نکلے گا، یہ سمجھا دیں ٹھیک ہے. اچھا لے لیتے ہیں ٹرو سیکر اویس پہ، میں بھائی لے لیتا آپ ہوں، کے آپ بغیر ویٹ بات کر لیں، نہیں میں لے ہوگی. لیتا میں ہوں. نے ایک منٹ ہے تیسری جی. آیت پہ بات کروں گا، چوتھی پہ کروں گا، پانچویں پہ کروں گا، جتنی آپ کہیں گے ساری آیت پہ کروں گا انشاءاللہ. لیکن میں آپ نے ایک منٹ اتنا دے دیں کہہ مجھے. دیا. یار مبارک بھائی کو ماڈریٹر بنا دیتے ہیں. مبارک بھائی یار، مبارک بھائی آپ ماڈریٹر ہیں، یہ لیں یار، میں اس سے زیادہ اور کیا کروں. یہ وہ لیں نیچے ان مبارک نون مجھے بھائی، بھائی یہ لیں ماڈریٹر آپ کو میں موجود ہیں، ماڈریٹر بنا. نیچے موجود ہیں ان نون بھائی، آپ ایزی ہو کے جائیں. ماڈریٹر کی نہیں ویسے نہیں اویس وہ بھائی انمت ماڈریٹ بھائی میں کو تو ویسے ہینڈل کر دیکھیں کے نا، میں میں ماڈریٹر اگر بنا آپ دوں. وداؤٹ ماڈریٹ اس کریں نا، سے بھی میں آپ کے ماڈریٹ لیے کر سکتے ہیں، آپ کو ایک اچھی ایک طرح بندہ پتا ہے دونوں اویس بات بھائی، کر لیں اویس بس. بھائی آپ کی کو پتا ضرورت ہے کہ نہیں. آپ جی جی ماڈریٹر بنیں گے تو پھر میں بات کروں گا، اس کے علاوہ نہیں. اویس بھائی اس میں نا بڑا سارے ایشو خاموش حل ہو ہے گئے ہیں یا کیونکہ ان مجھے ایسا لوگوں لگ رہا نے ہے؟ مجھے ماڈریٹ میں نے کیا، ان کو میں نے کہیں پہ بھی میوٹ جان بوجھ کے کوئی بات کیا. نہیں. میں میری ہاں بات تو ٹھیک ہے، دوبارہ سنیں، کروا لیں، بعد میں کروا لیں. مبارک صاحب کسی کو ہاں جی. میوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں دوست اپنی باری کے اوپر دونوں بات کریں گے. اب یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے مطلب کسی کو زبردستی میوٹ کرنا ہے. سب لوگ سن رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. 2 منٹ وہ بات کر رہے ہیں، 2 منٹ بات کرنے، جب ٹائم ہوگا ایک بندہ کہہ دے کہ بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا. اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی اتنا ضروری نہیں. یہ اچھا وہ آ گیا بس، دیکھیں وہ ان نون آ گیا بس، ٹھیک ہو گیا. ان اچھا نون آ گیا بس. میں نا تھوڑی سی ابو بکر بھائی ان نون آ گیا بس، ان نون آ گیا، ٹھیک ہو گیا. بھائی بھی اچھا میوٹ کر میں لینا. چلے ٹھیک ہے. ابھی ضیاء بھائی کا سوال تو ابھی بیچ میں رہتا ہے، وہ بھی قرآن سے بات ہونی ہے، قرآن سے بات کریں گے. چاہے 15 سیکنڈ رکھ لیں. جی میں نہیں، میں بالکل راضی ہوں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اویس بھائی کریں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں ان سے ڈیبیٹ ہاں جی، میں کوئی ان سے ڈیبیٹ پہلی دفعہ نہیں کر رہا. جی 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 میں پہلی دفعہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا، ان سے پہلے بھی ہو چکی ہے، مجھے پتا ہے. اس لیے اویس بھائی اگر ہوتے تو زیادہ بہتر تھا، تو تاکہ وہ ان کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ ماڈریٹر کا ہونا سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ بات کو سمجھ سکیں. جو میں نے آیتیں پیش کی ہیں، اویس بھائی نے آن دا ریکارڈ مانا ہے کہ جو میں نے آیت پیش کی ہے وہ ان سے بہتر ہے، کیونکہ یہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ وفات پہ رک گئے ہیں، میری آیت قرآن قیامت کے دن تک نہیں ہے. دیکھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اویس بھائی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا.
उन्होंने भाई ज़िया साहब ने करार कर लिया, आपके भाई ने कर लिया करार, अननोन भाई फिर हमें उन्होंने भी कर लिया कमेंट करने का करार, मौका दिया करें। दोनों ने कर लिया करार। अननोन भाई एक सजेशन है कि अगर कोई कमेंट करना चाहता है, अगर आपसे इजाजत लेके, तो आप अगर इजाजत दे देते हैं तो उसको कमेंट करने दें। ये भी एक कमेंटेशन है 1 to 1 मेरी। में तो नहीं ऐसा हो सकता। अगर 1 to 1 बहुत तवील हो जाए, मसला हल ना हो रहा हो, एक तो ना भाई अवैस भाई को काम पड़ गया। आप स्टार्ट हो गया आपका टाइम। मेरे भाई नई बात हो सकती, मुझे पता है ना, मैं पहली दफा नहीं ज़िया साहब से बात कर रहा, बहुत दफा बात हुई, 3 दिन पहले भी इससे लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई थी। तो जनाब ये बात शुरू करने से पहले नहीं पता था आपको? उस वक्त शुरू कर ली, अब जवाब है कोई नहीं, तो अब कहते हैं ये बात नहीं होनी। नहीं, ये कितना बड़ा झूठ है। मैंने अवैस भाई ने कह दिया कि आप पीछे रह गए हैं, ये कौन सी बात है? झूठे होके कहना मैं झूठा नहीं हूं। ज़िया भाई ने काउंटर आयत पेश की थी, जो ज़िया भाई ने पेश की, अवैस भाई ने वहाँ पे ज़िया भाई की भी बात मानी है। तो डेडलॉक पे हैं फिलहाल, मेरे ख्याल में आप कंटिन्यू करें, बाकी हमारे लिए कंटिन्यू कर लें, हम तो सुन रहे हैं ना। मैं रिकॉर्डिंग करूँ, मैं अवैस भाई को भेज दूंगा। नहीं भाई, वो अवैस भाई को आने दें, इन्होंने बस अवैस भाई मेरे उनसे बात हुई, मैंने वो ना इनकी आयत पे लेके आएंगे, बिल्कुल मेरे ख्याल गौर में आप नहीं लोग किया, पहुंच क्योंकि मैं गए। इसी आयत पे रुका हूँ। ये पता क्या, अब दौड़ लगाते जा रहे हैं आगे। माने तो सही, वहां इन्होंने पहले माना है थोड़ी देर के लिए, हाँ जी ठीक है, आपकी बात ठीक है, मेरी आयत पीछे रह गई, अवैस भाई को भी साबित कर दिया। तीसरी चौथी पांचवी आयत पे चले जाएंगे, पहले बात तो करने जो मैंने आयत पेश की है, चलें ऐसा जो इन्होंने करते की हैं है। ना, ऐसा एक काम करते हैं छोटा सा, मेरी एक सजेशन है, मैं आपके 5 मिनट सेट करता हूँ, आप जो समराइज किया ना आपने, आप वो समराइज कर लेंगे, फिर ज़िया भाई को टाइम मिलेगा, फिर 2-2 मिनट मेरे भाई सिर्फ इतना बता दें कि इंसान दूसरी तीसरी चौथी पांचवी आयतें क्यों पेश करता है जब उसकी आयत काफी नहीं होती? ऐसा ही है, मानते हैं आप? उपल भाई देखें, मैं नीचे सुन रहा था, मेरे मैंने सिर्फ छोटा सा जवाब दे दें, ऐसा ही है जब इंसान की बात पूरी नहीं होती। तो इंसान दूसरी तीसरी चौथी इसलिए नहीं पेश करता कि काफी नहीं है, इसलिए पेश करता है कि अल्लाह ताला ने तो कितने कितने सबूत मुहैया किए हैं इस बात के, काफी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि पहली आयत पे आ जाए ना, आपने क्यों आयत पेश की है? पहले पहली वाली का हुक्म माने, तस्लीम करें यहाँ, फिर अगली आयत पे बात करेंगे, फिर अपने वाला फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं ना, आपके वाला। आपने क्यों आयत पेश की है? फिर आगे दूसरी आयत आपने क्यों पेश की है? हाँ जी, तो उस आयत का जवाब आपके पास है, मेरे पास तो है जवाब, मुझे पता है। तो मैंने आपको उसी आयत का जवाब दे रहा हूँ जिधर आपके जाते हुए जान पे बनी हुई है तब की। जान पे और मैं क्या कर मैंने रहा हूँ? जवाब दे दिया है, अवैस भाई ने आपके मुंह पे कह दिया आप कि कह मेरी रहे हैं आयत नहीं, आपसे उस वक्त बेहतर की आपको परेशानी लगी हुई है, अभी इसने ये आयत क्यों पेश कर दी, क्यों? नहीं, ये आगे नहीं जाना, बस दूसरी आयत पे रहे, और पहले है। इधर पता क्या, आओ। मैंने तीसरी आयत पे भी चले जाऊंगा ना, लेकिन जो मैंने आयत पेश की है ना, उसकी जो उसका अच्छा, जो आपकी मतलब है आयत का बदल मैंने नहीं कहाँ से जाएगा। जवाब देना है? आपकी आयत का जवाब कहाँ से देना है मैंने? एक मिनट रुक। मैंने जवाब देना है, आप मुद्दई हैं, मैं मुद्दई लाया हूं, मैंने अच्छा आपने ठीक है, जो आपने इतराज जो रखा आयत है। से एक इस्तदलाल पेश किया है, मैंने अगर उसको गलत साबित करना हो तो कहाँ से करना है? कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, तो फिर आप मेरी वाली पहली जो आयत है उसको भी नहीं कर सकते। क्योंकि हाँ मैंने तो कर दिया, साबित कर दिया, नहीं सारे किया, बंदे आप सुन कर रहे ही हैं। नहीं सकते। आपने कैसे कर दिया? आप कर ही नहीं सकते। नहीं, ये क्या, मैंने जो आयत पढ़ी है क्या है? तो मैंने जो पढ़ी है वो क्या है? मैंने जो पढ़ी है वो क्या है? उस पे तो आप कहने कर ही नहीं सकते। तो मैंने जो पेश की है उस पे क्या हो रहा है आपको? नहीं, आयत का मजाक है, ये मैं है मजाक जी कर रहा हूं। ये हैं जी, आप मजाक ही कर रहे हैं। आप अल्लाह ताला के कलाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि बस एक आयत है, इससे आगे पीछे कुरान में कहीं नहीं जाना। शौक था बहुत ज्यादा कि मैं कुरान से ये ना था एंड से शौक। बात कर आपको लूंगा। देख लिया दुनिया ने कितना शौक किसको था, कितना को ठीक है, कुरान से मैं तो बात कर कहता हूं सकता है। दुनिया देख ले, और सबको चाहिए कि जमात हाँ, अहमद दुनिया देख ले, सारे तवज्जो देख करें। रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रल सारे देख रहे सुन हैं। लिया, सबने सुन लिया। सारा दिन रोला होता है कि कुरान से बात करें, आप कहता नहीं इस आयत से आगे नहीं जाना। उस्मान भाई 2 मिनट टोन करना ऐसे शुरू बस हो आयत तो गए। रुक जाओ, तो आगे नहीं जाना, आगे पीछे कोई कुरान नहीं है। मैं आपके साइड ले लेता हूँ यहाँ पे। उपल भाई, आपने वाकई ही अवैस भाई ने कहा था कि ठीक है, बिल्कुल मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन जो उन्होंने नीचे इनको भी बना देना, मेरी तो सुन लें, प्लीज मेरी सुन लें। जी। लेकिन उन्होंने जो नीचे ब्लॉक में लिखा हुआ था, उन्होंने भी आपसे पूछा था कि जो ज़िया भाई ने आयत पेश किया, ये भी इस पे भी तो जाना है ना। तब ज़िया भाई ने भी बात की थी कि आयत पे बात करनी है या कुरान पे बात करनी है। ठीक है, काइंडली मैं भी जॉब पे हूँ, ठीक है, मैं मॉडरेट करूँ साथ साथ, मैं आपको एक्सपेंड करता हूँ। मैंने फिर से कहा कि आप 5 मिनट ले लें, आप समराइज कर दें, ठीक है। फिर ज़िया भाई 2 मिनट ले लेंगे, मैं ज़िया भाई को 5 मिनट नहीं दूंगा, ये मैं फेवर कर सकता हूँ। हमारे लिए कंटिन्यू करने, आज कुछ सीखने को मिला है,
خوش हुई है माशाल्लाह, ज़िया भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, आपने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, हमें सीखने को मिल रहा है। सारे लोग नीचे अच्छे कमेंट करें, तो काइंडली आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह, आप समराइज कर दें। 5 मिनट का मैं टाइमर लगा रहा हूँ। अनो भाई पता क्या है, सवाल करना भी ना एक बड़ी महारत होती है। सवाल करना बड़ा एक दनाई से सवाल किया है। दोनों आयतों में फर्क पड़ जाए ना जब, फिर इनको पूछना चाहिए सवाल में कि अच्छा जो मैंने आयत की है पेश की है उसमें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले यानी मौत से पहले तमाम अहले किताब ले आएंगे। फिर जो मैंने आयत पेश की है उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने यौमुल क़ियामत तक यानी क़यामत के दिन तक इनके अंदर बुग़्ज़ और इनकी अदावत मुक़द्दर कर दी है। फिर इनको पूछना चाहिए, तो फिर मुझे आप ही बता दें कि ये फिर जिंदा रहेंगे तो इसकी आयत का क्या मतलब है। ये इनका सवाल बनता है, ना कि बहस करके आगे दौड़ते जाएं। ये ताकि लोग सुनने वालों को पता आपको कंफ्यूज हो गए। देखना हम इस सारे मुसलमान नीचे सुन रहे हैं, जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज हो गए हैं कि ये असल में हकीकत क्या है। हाँ जी, वो सारे कंफ्यूज आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें जी अननोन साहब, अब इनके फार्मूले सारे चेक करते जाएं, चेक करें फार्मूला। कह रहे हैं जी इस आयत के बाद जब मैंने आयत पेश की थी ना, अवैस भाई भी झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर बहस किस बात की? अगर अवैस भाई भी झूठे हैं, मैं भी झूठा हूँ, बात हो गई है, मुझे भी करने देना। चुप कर जाए, माइक बंद कर। आपकी नजर में अच्छा, मैंने जो आयत पेश की है वो अल्लाह का कलाम नहीं है? अब आ गए हैं उसी बात पे, फिर ये काम करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं खुद शुरू बात करते हैं। मैंने जो पेश किया है तो अल्लाह का कलाम नहीं है, जो आपकी बात को जुटला रही है, आपके मतलब को जुटला रही है, क्या आप गलत मतलब ले रहे हैं? अच्छा, वो जो अगर यही फार्मूला था तो जब मैंने आयत पेश की थी तो आप भी यही करते ना, फिर आप भी यही करते कि देखें ज़िया रसूल साहब ये आयत तो कह रही है क़यामत वाले दिन तक रहना है, तो फिर आपकी आयत का क्या मतलब है? इस आयत का क्या मतलब? मुझसे पूछते ना फिर आप कैसे आगे कहने लग गया कि नहीं अब अगली आयत पे जाना ही नहीं है, मैंने फैसला सुना दिया। आपको चाहिए था कि मुझसे पूछते कि मैं पीछे रह गया हूँ, फिर इसका मतलब क्या है? तो आप मुझसे पूछते, आपने क्यों नहीं मुझसे पूछा? चले मुझे आप बता दें कि आपकी आयत पीछे रह गई। मैं आपको बता दिया, आपका मतलब गलत है। चलो, ये आयत जो मैंने पेश की है आपके मतलब को रद्द कर रही है, दूसरी जो आयत मैंने पेश की है वो भी आपके मतलब को रद्द कर रही है। कुरान और वैस भाई ने कहा मैं ठीक हूँ, तो आप कह रहे हैं मैं रद्द कर रहा हूँ। मैं तो मान रहा हूँ, चले आप कहते हैं कि आप साबित कर दें। वैस भाई ठीक है, कुरान पाक नहीं ठीक। अहमद साहब, मैं आपको ना कुरान पाक पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह कुरान में से ये साबित कर देता हूँ नमाज के करीब मत जाना, कुरान की आयत पढ़ देता हूँ, उससे आगे नहीं जाने दूंगा। कर दो साबित। मैं कुरान पढ़ देता हूँ ना, उससे आगे मैं आपको कहूँगा उससे आगे नहीं जाना, कुरान से आगे। प्लीज सारे बोलने लग जाएंगे प्लीज। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं कि एक आयत को लेकर के उससे जो फहम ले लिया बस अब कुरान बंद कर दे। इन्होंने ये कहा किताब बात कर रहा था कि जो हमारे सवाल होंगे वो आप लोगों के कन्वर्सेशन में ही से निकलेंगे। देखें, आपने कुरान की बात कर रही है तो फिर कुरान तो देखे ना सारी। उपल साहब देखे ना, कुरान का स्लूक तो हमें भी समझ आता है ना। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही, बहुत अच्छी आ रही माशाल्लाह। कुरान का स्लूक हमें भी तो, कुरान का स्लूक भी तो समझना ना। एक काम करते हैं छोटा सा, क्यों ना हम शुरू से ही कर लें। रिकॉर्डिंग हो रही है, अवैस भाई को चली जाएगी, वो उनका जो सवाल होंगे वो आपसे पूछ लेंगे। हमने भी तो सीखना है ना। आज खुशी हुई है कि कोई एक अच्छी चीज़ हमें सीखने को मिली है। एज ए लिसनर मैं ये कह रहा हूँ आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे मेरे से एग्री भी करेंगे। अच्छा अननो भाई, आपको समझ आई है वैसे दोनों आयतें मुकम्मल तौर पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बट आप अपनी जगह देखिए, आपने भी अच्छा एक्सप्लेन किया, ज़िया भाई ने भी। आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे, बीच में अब ये चीज़ आ गई है, तो मैं कह रहा हूँ कि हम कंटिन्यू करें चीज़ को, ठीक है ना? और बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया, ठीक है। अब मैं यही बात इनसे सुनना चाह रहा हूँ जो मैंने आज पेश की है, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए ऊपर भाई, मैं हूँ जॉब पे, मैं बाहर खड़ा हूँ अपने ऑफिस से, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? तो काइंडली मैंने हेडफोन्स लगाए हैं। आप अगर आप आगे समराइज़ कर लें 5 मिनट में, मैं आपकी इस बात का जवाब कल दे दूँगा, ठीक है ना? अभी मैंने एक तरफ की सुनी है, दूसरी तरफ की भी सुनी है, अब मिडिल में नहीं रहना हमने। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मैं 5 मिनट देता हूँ आपको, मैं समराइज़ करता हूँ। मैं ज़िया भाई को 2 मिनट दूँगा, यकीन जाने, मैं बाइस नहीं हो रहा, मैं आपकी साइड ले रहा हूँ। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप समराइज़ करें जो अवैस के भाई के साथ। तो कोशिश करें कि अवैस भाई को बीच में ना लाएं, क्योंकि उनका मुझे मैसेज आ गया, वो थोड़े बिजी हैं, ठीक है? आप अवैस भाई को फिलहाल बीच में ना लें। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप समराइज़ कर दें जब तक हमारी कन्वर्सेशन नहीं है बाकियों के लिए, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। ज़िया भाई को 5 मिनट मिलेंगे, ज़िया भाई को 2 मिनट मिलेंगे। डन? एग्री कर लेंगे? चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ, वैसे तो मैंने कर दी है, मुझे लगता है दोबारा करने की। अगर आप देखिए, ये बात दोनों पे डिपेंड है कि आप अभी से ज़िया भाई के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या पीछे से समराइज करना चाह रहे हैं, ये बात की मर्जी है, मैं आप पे छोड़ दूँगी। चलिए मैं दोबारा एक दफ़ा कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बात की है, मैं दोबारा कर देता हूँ ताकि अगर ये कोई तीसरी दलील पेश करें फिर मैं, क्योंकि इन्होंने जो आयत पेश की है मैंने उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि मैं ये जो ना बिल्कुल डिबेट के खिलाफ है कि एक आयत पेश फिर दूसरी तीसरी कहाँ भागना है भाई?
क्या नहीं वो सर, बेमकसद आयात हैं? अब ज़िया भाई भी तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ना। अब हमने एक आयत पे थोड़ी ना कुरान से बात करनी है ना। अब यूसुफ भाई ने भी बड़ा अच्छा मैं एक पॉइंट इत्तेफाक रखा करता हूँ, मैं आपकी बात से जी 100% इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, जी ऐसा ही जी होता चलें ठीक है, मैं 5 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, आप लगा रहा हूँ, आप समराइज कर दें। ठीक है, अवैस भाई को बीच में ना लें, उनको रिकॉर्डिंग चली जाएगी तो आप कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह। ठीक अन्ना है, भाई और मैं 5 मिनट अंदर बहुत जाने लगा ज्यादा हूँ। है, 3 मिनट रखें। चलें 3 मिनट में रख लेता हूँ, मैं 3 मिनट रख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है ऊपर साहब, 3 मिनट ठीक है। जी जी 3 मिनट ठीक है। चलें 3 मिनट, फिर उसके बाद 2-2 मिनट। ठीक है उस्मान भाई, ज़िया भाई और उपल भाई। जी देखिए, मैंने बार बार नहीं बताना चाहता, फिर मुनासिब नहीं, अब कहेंगे कि मैंने ज़्यादा टाइम ले नहीं रहा सर, हूँ, अभी तो इन्हीं को आपने दे कहा दें कि मैं 3 मिनट, समराइज इन्हीं कर को बता देता दें। हूँ। अभी तो सर आपने कहा कि मैं समराइज कर देता हूँ। उपल भाई आपने अभी तो कायमत भाई चले मैं तो कर देता हूँ, चलें दोबारा कर ठीक देता है। हूँ, मैं अच्छा, इस दोबारा। दौरान कोशिश करें यार कोई म्यूट ना करे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। जी चलें, देखें इन्होंने हमारी जो कुरान पे बात शुरू हुई, इन्होंने आज पेश की है सूरह निसा की 159 में गलबन। उन्होंने जो आयत थी, उन्होंने कहा कि मौत से पहले तमाम अहले किताब ईमान ले आएंगे उन पर, तमाम अहले किताब ईमान ले आएंगे किन पर? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे तो इसमें इस्लाम की क्या बरतरी है? ये पहला सवाल है, इसके बाद ये होगा। तो मैंने जो आयत पेश की है सूरह अल-माइदा की है, 14 नंबर है आयत में 14। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने यहूदी नसारा का आपस में इनके दरमियान बोझ मुकद्दर कर दिया है कि क़यामत के दिन तक। अब इनकी आयत थी वो सिर्फ इतनी थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले उन पर ईमान ले आएंगे, ऐसे ही बात ख़त्म हो गई। फिर मैंने जो आयत पेश की है वो उसमें जो बात बढ़ गई आगे, अल्लाह ने फरमा दिया कि क़यामत के दिन तक यहूद व नसारा रहेंगे, अल्लाह ने फरमा दिया, मैंने नहीं। आयत में फिर अल्लाह ने एक अल्फाज आगे बयान किया कि मैंने मुकद्दर भी कर दिया साथ कि ऐसा ही होगा, कोई शक ही नहीं है। तो जो मेरी बात थी वो पूरी होगी कुरान के ज़रिए कि क्या इनके दरमियान क़यामत तक बुग़्ज़ भी रहेगा। ज़ाहिरी बात है, ये रहेंगे तो इनके दरमियान बुग़्ज़ और अदावत होगी, तो उनकी आयत जो है वो पीछे रह गई। अब इनकी तीसरी आयत जो पेश नहीं कर रहे थे, जो मैंने बिल्कुल गौर नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस पे बात करूं ताकि ये मान जाएं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली बात है वो आगे नहीं बढ़ सकी। जो मैंने आयत पेश की है वो क़यामत तक चली है। ये मैं थोड़ा सा आपको वाज़ेह कर दिया। जी मेरी आवाज़ आ रही थी कि नहीं? जी कौन मॉडरेट कर रहा है? अन्ना भाई ने 3 मिनट लगाए ना, तो 3 मिनट अगर खामोशी भी रहेगी तो कोई मसला नहीं है। अच्छा तो गल ही ठीक हो मुक गया। गई है, उस बेचारे को किड़ा 3 मिनट की बोले। खामोशी के भी नंबर नहीं, होते ये हैं। देखें कितनी फजूल बात इस इंसान ने की है, ਉਹਦੇ बेचारे को 3 मिनट की है। परसों तेरी हालत पता की सी, तो रोन वर्गा हो गया, तेरे को कोई जवाब नहीं सी है, मेरे को रिकॉर्डिंग पई है। हेलो जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इसने इल्ज़ाम लगा दिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी चेक कर दी कि कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चेक एक नई ज़बान चेक सीख करो के आएंगे दुनिया को। ये देखें, चेक इसलिए करो मैं कह रहा था वेस भाई आए वो साथ बता देते हैं। परसों की चेक मैं करो रिकॉर्डिंग जरा लगा दूं, क्या हालात था। जी। वो सारी दुनिया ने हालात देखे हाँ, ये हैं। सारी दुनिया ने जब देखी है, मुझे आपने भी कहा पता था है। कि जी खुदा क्या आसमान खुदा से हज़रत सीख के ईसा आएंगे, अलैहिस्सलाम इसमें को कह दिया गुस्ताखी कि है। तो मिर्जा वो साहब जब ऊपर आए से थे नई उन्होंने कहा ज़बान जी सीख के जो आएंगे। कुछ सीखा खुदा से ही हाँ सीखना जी, है, एक जमीन नई वाला ज़बान सीख के जो आएंगे हज़रत हालत ईसा हुई अलैहिस्सलाम, जो नबी करीम चले सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम जी की मेरी शक्ल बात जो में। सुने हालत हुई थी आपकी सारी दुनिया ने अननोन देखी भाई, थी। नहीं अहमद ओपल फजूल भाई अब सुनना 3 टोंट मिनट सिर्फ जो है मैं ना पीछे वो भी कर जिया सकता हूँ, साहब जिया भाई को टोंट दें। मुझे भी करनी आती है। जिया बंद भाई करें को जी, 3 इनके मिनट पास दें। खत्म हो गई हाँ बात, जी, बंद करें, इनका टोंट मुझे लड़ने भी पे आ करनी गए। आती है, मुकम्मल तौर पे हार हो गई आपकी ना। जी वो पहले आप हाँ जी, देख चुके टोंट हैं, मुझे भी करनी देख आती चुके है, हैं। पता जानबूझ इनको के टोंट हाँ अच्छी ठीक है है, जिया कि भाई की आपके माइक पास स्क्रीन बंद को करें बड़ा आप, कर दें। जिया भाई की माइक स्क्रीन बंद को करें बड़ा आप कर अपना, शाबाश। माइक बंद करें अपना, वेरी टोंट गुड, टोंट वाली शाबाश, बात ना। वेरी गुड, शाबाश। माइक बंद करके बैठे। मेरा टाइम शुरू है जी। मेरा टाइम ही नहीं खत्म हुआ था, बीच में बोल पड़े हो। नहीं, असूल के खिलाफ है, मेरा टाइम दियो जी खत्म ही नहीं 1.5 हुआ, मिनट और अभी दियो, टाइम चल रहा था, बीच दियो में जी बोल 1.5 पड़े हो मिनट और टोंट दियो जी करके। इन्होंने। बोलो जी 1.5 मिनट दियो और इन्होंने। नहीं दियो। अनोनम भाई, क्या ये बताएं, खुद बता दे फैसला। आपने कहा था कि मैं अनोनम हूँ, ऐसे ही ना? मैं तीसरा पर्सन हूँ, गैर जानबदार हूँ। नहीं, इन्होंने बीच में टोंट क्यों की? आपने परसों की रिकॉर्डिंग सुनी, इन्होंने क्या गुस्ताखी की है रसूल के मुबारक पे, सिर्फ मुनाज़रे में सच्चा होने के लिए। मौजूद यार है। ये देखिए बार बार फिर आप ये जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं ना कि अब मसला खराब हो। नहीं, मैं क्यों खराब करूं? मैंने गुस्ताखी तो उस टोंट ही बंदे ने नहीं की। की है जिसने कहा कि आसमान से अनोनम भाई, जबान के किसने सीख टोंट के की आने है? में गुस्ताखी टोंट है। किसने की बताएं? तो जब अनोनम मिर्जा बता साहब दे, ने कहा टोंट कि किसने आने की? वाला सब कुछ आसमान से ही नहीं पाएगा, नहीं, तो टोंट गुस्ताखी किसने? मिर्जा साहब ने की है। अब भाग गए पीछे। नहीं यही काम होता है आपका, जहां फंस जाते हो इधर उधर
मैं भाई नहीं मैंने किसी उन्हें से भी बात बोला नहीं कि अहमद मैंने आपको नहीं साहब किया। आप मौजू पे बात रहें, आज के कंटिन्यू दिन करें, की 1 मिनट बात पे नहीं रहें। नहीं ज़िया भाई टोंट अपनी नहीं बात किया करें मुझे नहीं आज। करना बता चाहते दें ये बेचारे टोंट नहीं किसी कर की सकते कुरान पे बात। हाँ जी वो बेचारे नहीं देखिए ना कर कितने सकते तरले ले रहा है इधर हाँ उधर जी जाने के लिए। क्या बात है बेचारे नहीं कर सकते हालात देखो चले तो अहमद चलो साहब टाइम आपका पूरा टाइम करो हो अपना, गया। मैं टाइम दो मुझे, टाइम पूरा नहीं करो यार अपना। उसको कुछ समझाएं कि ज़िया साहब टोंट नहीं करनी अगर अब मैं तुम है मैं आपके पास समझाता हूँ मवाद है इनको, तो पेश मैं करें समझाता हूँ आपने इनको। खुद ही कहा था जी बस जी बात खत्म हो गई है, नहीं तो फिर मैं टोंट बोल क्यों रहा हूँ। की उससे जब पहले जी आप जवाब है कर तो आप चुके हैं जवाब दो कितनी बार। ज़िया भाई नहीं प्लीज़ जवाब है तो प्लीज़ जवाब दो मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ प्लीज़ ज़िया भाई, बदतमीजी तो नहीं ना मैंने की टोंट की आपको हक किसने देखिए दिया अब कि नहीं करेंगे, बदतमीजी अब करें नहीं करेंगे, वो अनम्यूट ही नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ अनम्यूट नहीं करेंगे प्लीज़। आपको मैं 1 मिनट दोबारा देता हूँ। नहीं मैं कोई इतराज़ नहीं करना चाहता मैं नहीं चाहता कि मैं कोई मुनाजरा कर रहा हूँ जो मैं जीत हार के लिए नहीं आया मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं उनको हकीकत पता चल जाए कि कुरान में अल्लाह ताला कोई यहाँ कुछ मैं लेने तो नहीं, हम अपना वक्त दे रहे हैं इसमें क्या मिलता किसी को कुछ नहीं मिलता सिर्फ समझाना चाह रहे हैं अवैस भाई को ताकि समझ आ जाए जो लोग सुन रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि अल्लाह ताला कुरान में आयतें वो जो नहीं पढ़ सकते उनको पता चल जाए कि आयतों का मतलब क्या है। तो ये जब पता चल गया कि अवैस भाई ने मेरे हक में गवाही दे दी है सारे सुन रहे हैं कुरान मेरे हक में खड़ा है सारे सुन रहे हैं तो उन्हें टोंट करनी शुरू कर दी कि मैं भाग जाऊं या मैं चला जाऊं उन्होंने आगे क्वेश्चन भी रेज किया था। नहीं उसकी बारी क्यों आई जब मैंने पूछा था उनसे सवाल का जवाब पूछा तो उन्होंने क्यों तीसरी चौथी आयत पे जाते हैं हम बैठे इधर ही बैठे हैं बात कर लें लेकिन ये बदतमीजी है ना मैं भी नहीं बदतमीजी करता इनसे पहले भी बात हुई है देख ले मेरी रिकॉर्डिंग मैंने इनसे कोई बदतमीजी नहीं की अब नहीं वो करेंगे, अब नहीं करेंगे वो। देखो चुप बैठे ना, मैं आपको देता हूँ दोबारा 1 मिनट प्लीज़। जज़ाकल्लाह। चले ठीक है जज़ाकल्लाह अगर कोई इनका और कोई सवाल है तो कर लें पूछ लें अपना अपना 1 मिनट पूरा करें। जी मैंने पूरा कर दिया जज़ाकल्लाह। ज़िया भाई आपके 2 मिनट 3 मिनट स्टार्ट होने लगे हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे 3 मिनट की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है इनसे। इन्होंने जो इला यौमिल क़ियामा के लफ्ज़ से ये इस्तदलाल निकाला है कि क़यामत तक हर वक्त यहूद व नसारा का रहना ज़रूरी है, मैंने अर्ज़ किया कि ये इनका इस्तदलाल गलत है, कुरान पाक के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बरख़िलाफ़ है। इसका ये मतलब हरगज़ नहीं बनता कि यहूद व नसारा का क़यामत तक हर वक्त मौजूद रहना ज़रूरी है, बीच में कोई ऐसा टाइम नहीं आ सकता जब वो ना हो। इसकी दलील के तौर पे मैंने दूसरी आयत पेश की जिसमें अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है कि मैं तेरे इत्तबा करने वालों को तेरे मुनकरों पर क़यामत तक गालिब रखूँगा। तो मैंने उस पर सवाल किया कि अगर ऐसा ही है कि इला यौमिल क़ियामा का ये मतलब है कि ये हर वक्त उनका रहना ज़रूरी है, तो फिर यहाँ भी इत्तबाउ का फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा है, तो फिर यहाँ भी क़यामत तक हर वक्त उनके मानने वालों का गलबा रहना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने यहूदियों ने सलीब पे कैसे चढ़ा दिया जबकि उनके मानने वाले तो गालिब थे? इसका इनके पास जवाब नहीं है। तो ये इनका ये जो इस्तदलाल है इला यौमिल क़ियामा से कि ये वक्त जो है ना हर वक्त रहना ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि इला यौमिल क़ियामा का जो लफ्ज़ है ये 3 अल्फाज का मजमूआ इला यौम और अल क़ियामा, इला यौमिल क़ियामा, ये हमेशा इन मानों में आता ही नहीं है क़यामत तक के मानों में। ये कभी क़यामत के मानों में आता है, कभी क़यामत तक के मानों में आता है, कभी कुर्बे क़यामत के मानों में आता है। अब मैं आपकी इसकी मिसालें आपको दे देता हूँ। अब देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या फरमाता है अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा, ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें जमा करेगा क़यामत के दिन। जबकि लफ्ज़ क्या है इला यौमिल क़ियामा। अब इसका ये मतलब तो नहीं बनता कि ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह तुमको क़यामत के दिन तक जमा करता रहेगा, नहीं है मतलब। ये अल्फाज क्या है इला यौमिल क़ियामा। अब आगे चले जाएं। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है यहूदियों के बारे में ये दूसरी आयत है जो इनके मफ़हूम को रद्द कर रही है। व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम्हारे रब ने ये हुक्म दिया कि वो ज़रूर भी ज़रूर इन यहूदियों पर, ये यहूदियों के बारे में, इन पर किसी शख्स को मुसल्लत करता रहेगा जो इनको दर्दनाक अजाब का मज़ा चखाएगा क़यामत तक। अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत तक इन पर मैं किसी शख्स को मुसल्लत करता रहूँगा जो इनको दर्दनाक अजाब का मज़ा चखाएगा। तो बताएं जी
آج کل پیچھے ہر صدی میں ہر دن یہودیوں پہ بندہ مسلط رہتا ہے جو ان کو مارتا رہتا ہے؟ نہیں، بلکہ وقفے سے ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جو ان کو یہودیوں کو سزا دیتے ہیں، ان پر جو ہے وہ دردناک عذاب بن کے اترتے ہیں، جیسے ہٹلر آیا تھا۔ تو ثابت کریں یہ کہ ہر وقت یہودیوں پہ کوئی نہ کوئی بندہ مسلط رہتا ہے؟ نہیں، یعنی ان کا یہ مفہوم نکالنا ہی غلط ہے کہ الہ یوم القیامہ سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جی یہود و نصارہ کا ہر وقت رہنا ضروری ہے۔ یہ ان کا مفہوم بالکل قرآن پاک کے خلاف ہے، اور بھی آیات ہیں، بہرحال یہ 2-3 پیش کر دی ہیں میں نے۔ تو میں نے ان کے اس مفہوم کے رد میں اتنی قرآن پاک کی آیات پیش کر دی ہیں جو رد کر رہی ہیں کہ الہ یوم القیامہ سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ان کا رہنا ضروری ہے، کہ وقفہ بیچ میں نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان کی بات رد ہو گئی ہے تو بات وہیں پہ آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمام اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ اب اور انہوں نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، نہیں ہے ان کے پاس سوال تو میرے سوال کا جواب دے دیں، اگر نہیں جواب دیتے تو پھر ساری دنیا نے دیکھ لیا کیا حال ہو گیا ان کا، مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ ورڈ نا اچھے نہیں ہیں یار، پلیز فی الحال ویس بھائی نہیں ہے تو پلیز اس سے گریس کریں جی اوپر۔ جی ٹھیک ہے جی، میرے سوال کا جواب دے دیں کہ بھائی اگر ضروری ہے ہر وقت ان کا رہنا تو وہ بندہ کون سا ہے جو ہر وقت یہودیوں پہ مسلط رہتا ہے؟ وہ ان کا غلبہ جو ہے اگر ہر وقت تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب کیسے دے دی؟ جواب دے دیں آپ مجھے، آپ لے کے دے دیں نا جواب۔ اگر پہلی بار میں یہ جواب دے دیتے، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب ہم اس کے پیش کریں گے جواب تو ہمیں لا محالہ کوئی نہ کوئی بات کر کے یہ کہنا ہی پڑے گا کہ جی اس وجہ سے اس وقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا سکے، اس وجہ سے چڑھا لیا، اس وجہ سے۔ تو جو بھی وجہ بیان کریں گے یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا اس وقت غلبہ نہیں تھا، کیونکہ جن کا غلبہ ہوتا ہے وہ تو اپنے سربراہ کو ایسے نہیں نا کسی کے ہاتھوں میں جانے دیتے۔ تو جب یہ بات کر دیں گے تو میری بات خود ثابت ہو جانی ہے، اس لیے تو یہ جا نہیں رہے اس آیت پہ۔ ضیاء بھائی پورے آپ نے 3.5 منٹ لیے، میں 4 منٹ دیتا ہوں اوپل بھائی کو، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی۔ یہ احمد بھائی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے۔ دیکھیں امران بھائی، اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جو جواب نہیں ہے تو ٹونٹ انہوں نے پھر کی ہے، آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا نا کہ تکلیف تو ہوتی ہے۔ میں نے منع بھی تو کیا نا ان کو۔ ہاں جی، تو آپ نے منع کیا لیکن وہ باز آنے والی ہے ہی نہیں، وہ باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ ان دیکھ لیں ڈیبیٹ کرنے والے سب سے اچھوں میں نا شاہ صاحب کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھ لیں یہ حالات ہیں۔ میرے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ ایک کام کرتے ہیں، شاہ صاحب ایسے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے خود ہی ان کو انوائٹ کرا، ایک کام کرتے ہیں پھر ہم اس کو یہیں پہ پاز کرتے ہیں، باقی بھائی بات کر لیں، یہی کر سکتا ہوں میں۔ اب میں ان کو ظاہر ہے وہ ان کو نہیں روک سکتا میں، آپ بھی معزز ہیں تو بہتر یہ کہ اگر میں ان کا جواب دے دوں، کیونکہ جو انہوں نے آیتوں کو مروڑا ہے نا، یقینی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں نا ان کو برا لگتا ہوگا کہ میں ان کا بہرحال جواب دوں گا۔ جو انہوں نے آیتیں نا تروڑ مروڑ کے پیش کی ہیں یوم القیامہ کے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ مقدر فرما رہا ہے وہاں ذکر ہے اور کوئی کرینہ ہی نہیں ملتا، تو آیت جو کیا قیامت تک نہیں ہوتی؟ جو قرآن ہے قیامت تک نہیں اس کا ہم پھل کھاتے؟ کہ جو قرآن ہے نعوذ باللہ کیا اس کی آیتوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے ایک دو اور یوم القیامہ کے ساتھ الفاظ جہاں ملتے ہیں وہاں انہوں نے پڑھ کے بتا دیا کہ وہاں ختم ہوگی۔ یہ ایسے ہرگز اس کا مطلب نہیں لے سکتے۔ یہاں اللہ نے، میں نے ہر تو کہا ہی نہیں، انہوں نے 5-6 دفعہ ایک ہی بات کہہ دی ہے کہ ہر وقت رہیں گے، یہ تو میں نے الفاظ کہا ہی نہیں۔ میں نے وہ کہا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، کہ اللہ نے آخر میں جو فرمایا، جو آخری الفاظ ہیں نا آیت کے، اس میں واضح تو اللہ نے ایک الفاظ کر دیا کہ ان کے درمیان وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ ان کے درمیان مقدر بھی کر دیے۔ مقدر کا الفاظ کب آتا ہے؟ یعنی اللہ نے مقدر کر دیے، بندہ کسی کے مقدر نہیں لکھ سکتا، اللہ لکھتا ہے۔ اللہ نے مقدر کر دیا، تو یہاں قیامت کے دن تک کیسے بچ سکتے ہیں جب اللہ نے مقدر کر دیا؟ تو ظاہری بات ہے مسلمانوں کا غلبہ جس پہ حکومت کرنی ہے وہ کوئی تو قومیں ہوں گی کہ جانور اور درختوں پہ حکومت کرنی ہے، غلبہ کس پہ ہوگا اگر سارے مسلمان بچ جائیں گے؟ تو ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ تعداد ان کی ہوگی، غلبہ اسلام کا ضرور ہوگا۔ 100% جب بندہ کہہ لے کہ 100 تک ساری دنیا میں مسلمان ہوں گے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جو ہے نا، قیامت شریروں پہ آنی ہے۔ صحیح مسند حدیث ہے کہ قیامت جو آنی ہے شریروں پہ آنی ہے، تو سارے مسلمان ہو گئے تو پھر قیامت کیوں آئے گی؟ تو یہ ان کی باتیں ان کے اپنے خلاف جا رہی ہیں۔ کتنا پیش کریں گے یوم القیامہ کا الفاظ؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مقدر کر دی ہیں، یعنی کوئی گنجائش چھوڑی نہیں طویل کرنے کی۔ اس سے پہلے میری بات شاہ صاحب سے بھی غالباً ہو چکی ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی، مقدر کر دیا تو ختم ہوگی بات۔
اب इनका सवाल, अब इधर उधर की आयतें पेश कर रहे हैं जो सवाल टोंट कर रहे हैं। अब पता है मेरे पास जवाब कोई नहीं है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात पहले हो गई है और अल्लाह फरमा रहा है कि उनकी वफ़ात से पहले तमाम अहले, हाँ जी वफ़ात से पहले तमाम अहले किताब मान ले आएंगे, लेकिन वहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि यौमुल क़यामत के दिन तक उनके अंदर बुग़्ज़ रखा अल्लाह ने। इसका मतलब है कि जिस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि एक इंसान किसी चीज़ पे हुकूमत करता है तो मुसलमानों की हुकूमत है, ये मुसलमान मुल्क है, वहाँ 90% मुस्लिम है तो 10% किसी कोई और कौम होती है। तो इस तरह इनका रहना ज़रूरी है, इनका रहना ज़रूरी है ताकि मुसलमानों का गलबा हो। फिर जैसे मैं दूसरी हदीस बयान किया कि अल्लाह ताला रसूल के फरमाया कि क़यामत जो है वो शरीरों पर आएगी, यानी दुनिया एक दफ़ा फिर जो आखिरी दौर होगा, बिल्कुल आखिरी क़यामत के करीब, उस वक्त लोग फिर दोबारा खुदा को भूल जाएंगे, फिर उसके बाद कोई हदायत देने के लिए कोई नहीं आएगा। और उसका एक लंबा मजमून है। आप सच ने फरमाया कि जो खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम होगी, एक लंबा दौर है सुकून का, मुसलमानों की हुकूमत होगी, गलबा भी होगा, सब कुछ है। उसके बाद की बात है फिर लोग शरीर हो जाएंगे, फिर कभी कोई नहीं आएगा। बहरहाल मैं अगर इस तरह बात होती रही तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस तरह बात की जाए। ठीक है, आप बैठे, कोई इशू नहीं है। शाह साहब भी आ गए, शाह साहब की भी सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जिया भाई को दे दें 3 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। अनोन साहब मैं एक कमेंट कर लूँ, आप क्लोज हो गया तो? जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर डेरिंग साहब ने इसका जवाब बार बार अहमद उपल साहब ने दिया है कि जो तीसरी आयत पेश की है ना, उसमें बात मुस्तकबिल की हो रही है। उसमें ये थोड़ी हो रही है कि माजी में भी अप्लाई होगा और आगे भी। वो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं गलबा तेरे मानने वालों को गलबा दूंगा, ठीक है? तो ये बात हो रही है, तो गलबा दूंगा ये तो नहीं है कि हर वक्त। ये तो अल्फाज अहमद उबल साहब ने कही नहीं कि माजी में भी और हर टाइम, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले भी गलबा होगा। और ये तो अजीब सी बात है, ऐसे तो माने किसी ने किए ही नहीं। गलबा दूंगा फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लीब के वाक़े के बाद फिर गलबा अल्लाह ताला देगा, उसके मानने वालों को गलबा कायम रखेगा, ये बात हो रही है। तो चलिए ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। वैसे अब अहमद उपल साहब नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे, उन्होंने खुद ही क्या वो वैस भाई के होते हुए करना चाह रहे हैं, तो मीनवाइल फिर हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट आ गया आपका, ठीक है जी। अब कौन बात करना चाहेगा, शाह जी या ज़िया भाई? जी शाह साहब को टाइम दीजिएगा ज़रूर लाजमी। बस एक छोटी सी बात मैं कि ये जो ट्रुथ सीकर ने बात की है, ये पूछ लेना अहमद उपल साहब से कि ये मुतफिक है इनकी बात से। अगर मुतफिक हैं तो सारा झगड़ा ही ख़त्म हो गया, फिर तो सारा झगड़ा ही ख़त्म हो गया अगर ये मुतफिक हैं तो। यही तो मैं समझा रहा हूँ इनको पता भी चल गया, समझ भी आ गई है। ट्रुथ सीकर ने वही बात कर दी है जो मैं इतनी देर से समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इला यौमिल क़ियामा का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दरमियान में ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं आ सकता जब यहूद व नसारा मौजूद ना हों। और यही बात इन्होंने ट्रुथ सीकर ने की है कि भाई इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है सलीब के बाद। तो जब इन्होंने बीच में वक्फा डाल दिया है तो इनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में क्या मसला है कि उनकी मौत से पहले अगर एक वक्त ऐसा आए कि तमाम अहले किताब उन पे ईमान ले आए, तो उस वक्त पे इनको क्या मसला हो रहा है? खुद ये वक्फा डाल दिया इन्होंने कि भाई नहीं सलीब के बाद गलबा होना है। हालांकि अल्लाह ताला ने तो कहीं नहीं कहा। अल्लाह ताला ने तो फरमाया इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक गलबा दूंगा। कोई नहीं फरमाया कि सलीब के बाद। इधर भी इला यौमिल क़ियामा है। तो अगर वहाँ सलीब तक वक्फा हो सकता है तो इधर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तक वक्फा हो सकता है। जब वो आएंगे उनकी मौत से पहले एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारे अहले किताब उन पे ईमान ले आएंगे। तो इस पे क्या मसला हो रहा है इनको? यही तो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से। बार मजीद आएंगे वो वैसे साहब तो आगे बात कंटिन्यू करेंगे। अभी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरत चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। इवन हाल तो मेरे दोस्त अभी भी नहीं गए, लेकिन मैं ब्रॉड के लिए ना सब कुछ छोड़ के आ गया। जज़ाकल्लाह। मैंने ये अभी डॉक्टर डेरिंग साहब ने बात की, उसका जवाब देना चाह रहा था। तो बेसिकली जो ये बात है, दोनों में एक जगह है कि मैं क़यामत तक मुकद्दर कर दिया है इनके दरमियान अदावत, ठीक है? मुनकरीन के दरमियान और ईमान लाने के दरमियान अदावत, ये मुकद्दर कर दिया। अल्फाज का फ़र्क है। और जो दूसरी आयत है उसमें है कि गलबा दूंगा, ये सीगा ही फ़र्क है फ्यूचर तक, यानी कि एक फ्यूचर की बात हो रही है। मैं गलबा दूंगा और ये गलबा पे कायम रहेगा। जब गलबा दूंगा वो कायम रहेगा, एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद मैं गलबा दूंगा।
ये दोनों चीजें हैं ही फर्क। जी जी अच्छा, अभी हमारे पीछे बात कहाँ तक, कुछ बात हुई या नहीं हुई? कोई मॉडरेटर साहब अनम्यूट करें जरा। डेड लॉक किया ऊपर साहब ने अपना पॉइंट, जहाँ से आप गए थे वहीं के वहीं खड़े, सीधी सी बात। अब थोड़ा सा आपके वजह से हमारे तो पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है हमारे तो अहमद पॉइंट्स भाई। क्लियर हो गए। चलिए काम करते हैं, शाह जी का पॉइंट ले लेते हैं। शाह जी काफी देर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखें ये मुकद्दर जो देखें जो मुकद्दर कर दिया गया ना, ये तो ऑलरेडी इन्होंने मुझे लिखवाया था। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मुकद्दर कर दिया मैंने लिखा हुआ है, जो बुग़्ज़ मुकद्दर कर दिया, ये इन्होंने बताया था। तो मैंने ये पहले टाइम ही, ये तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है। आप कुरान भी खोल लें, माशाल्लाह वहां भी यही लिखा है। अच्छा ठीक है, कुरान भी खोल लेता हूँ भैया। अब क्या कैसे चलना है यार, शाह जी भी हैं और शाह जी का पॉइंट। अब मैं एक बंदे को ले सकता हूँ, यहाँ तो मैं फिर ज़िया भाई ने चूंकि शुरू किया, शाह जी को मैं कुछ कह नहीं सकता। 2 दफा ना टोंट भी की है, बदतमीजी भी की है, तो शाह साहब ना तो वैसे मैंने भी ज़िया भाई को कहा था चले काम करते हैं, फिर आप लोग कंटिन्यू करें यार, यही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो शाह जी भी बिजी हैं, शाह जी कह रहे हैं मैं बिजी हूँ, तो ज़िया भाई लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उन्होंने 2 दफा ना टोंट की है। चले मैं साहब आप बड़ा दिल करें। चले अच्छा ना, अब ज़िया भाई अपना पॉइंट रख लेंगे। अब किसने लेने 2 मिनट? ज़िया भाई ने। ज़िया भाई आपके 2 मिनट स्टार्ट होते हैं, बिस्मिल्लाह। जी वैसा आप गौर कीजिए, देखें बार बार बात एक जगह पे रोक देना और आगे ना बढ़ना, ये इस बात का सबूत है, इस बात की दलील होती है कि अब आर्गुमेंट ख़त्म हो गए। मैंने आपको बाकी बात पहले समझा दी है। इनका टोटल इस्तदलाल इस बात पे है कि अल्लाह ताला ने यहाँ इला यौमिल क़ियामा के अल्फाज फरमाए हैं और उसमें ये बयान है कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक इनमें अदावत रख दी है, क़यामत तक के लिए। अब इससे इस्तदलाल इन्होंने ये लिया है कि चूंकि क़यामत तक के लिए दावत रख दी है, इसका मतलब है कि वो क़यामत तक उनका मौजूद रहना ज़रूरी है और दरमियान में कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं आ सकता जब वो मौजूद ना हो दोनों कौमें। ये है इनका टोटल इस्तदलाल। मैंने जवाबन अर्ज़ किया कि ये इनका इस्तदलाल गलत है। क्यों गलत है? कि अगर ये दुरुस्त माना जाए कि अब दरमियान में कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं आ सकता जब वो मौजूद ना हो, तो फिर जो आयत मैंने पेश की है जहां अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि क़यामत तक तुम्हारे मानने वालों को गालिब रखूंगा, फिर उधर भी कोई वक्फा नहीं आ सकता, उधर भी कोई वक्फा नहीं आ सकता, उनका भी फिर हर वक्त गालिब रहना क़यामत तक ज़रूरी है। तो अगर ऐसा है, यही इनका मफहूम दुरुस्त है, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलीब कैसे दे दी, कैसे दे दी जबकि वो गालिब थे? फिर आप शायद उस वक्त नहीं थे। मैंने एक और भी कुरान पाक की आयत पढ़ी है। ये दोनों आयत और भी कुछ काफ़ी आयत है, मैं सिर्फ 2 अभी एक पे नहीं इनका गुजारा हो रहा, दूसरी पेश कर देता हूँ। ये दोनों आयत इनके मफहूम को रद्द कर रही हैं और मेरे मफहूम की तायीद कर रही हैं। अल्लाह ताला यहूदियों के बारे में कुरान पाक में फरमाता है, सूरा आराफ में आयत नंबर 167 है, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब। और जब तुम्हारे रब ने हुक्म सुनाया, तो पहले वो बार बार कह रहे हैं कि मुकद्दर कर दिया, यानी कहना ये असल में ये चाहते हैं कि जहां अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया, हालांकि वो लफ्ज़ मुकद्दर किया नहीं, वो मफहूमन उन्होंने बामुहावरा तर्जमा करने वालों ने लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल कहना ये चाहते हैं कि जहां अल्लाह ताला ने ये फरमाया हो कि मुकद्दर कर दिया, वो बात तो हो जाती है पक्की, लेकिन जहां अल्लाह ताला ने नऊज़ुबिल्लाह ये बात ना की हो, वो कच्ची पक्की होती है बात। नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या वो अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं होगा? नहीं। तो फिर ये इनका बार बार मुकद्दर के लफ्ज़ पे जोर देने का क्या मतलब है? और यही मतलब था जो मैं बयान कर रहा हूं। अब यहां भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि और जब तेरे रब ने हुक्म दिया लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब, कि वो जरूर भी जरूर इन यहूदियों पर क़यामत तक एक किसी शख्स को मुसल्लत करता रहेगा, किसी न किसी शख्स को मुसल्लत करता रहेगा जो इन्हें दर्दनाक अजाब से दुचार करेगा। मैंने सवाल पूछा था कि अगर यही मतलब बनता है इला यौमिल क़ियामा के हर वक्त उनका रहना जरूरी है, तो फिर यहाँ भी हर वक्त किसी बंदे का यहूदियों पर मुसल्लत रहना जरूरी है जो उनको अजाब से दुचार करे। क्या ये करेंगे साबित कि हर वक्त 24 घंटे एक बंदा यहूदियों पर मुसल्लत रहता है जो उनको फेंटा लगाता है? नहीं। अगर ये नहीं साबित कर सकते और उधर
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا غلبہ بھی ہر وقت ثابت نہیں کر سکتے، تو ثابت ہوا الی یوم القیامہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مذکورہ بات تا قیامت ہر وقت تو رہنا ضروری ہے، بلکہ یہ اوور آل اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ کام ایسا ہوتا رہے گا، وقفے وقفے سے ہوتا رہے گا۔ تو اگر یہ اپنی بات پہ مزید ہیں تو پھر مجھے ان دو باتوں کا جواب دے دیں۔ یہ جواب اس لیے نہیں دینا چاہتے کیونکہ انہوں نے جواب دے دیا تو میرے والا موقف ثابت ہو جائے گا۔ دو بات جو ہر وقت یہودیوں پر مسلط ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قیامت تک مسلط رکھوں گا۔ اگر قیامت تک غلبہ رہنا تھا ہر وقت تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے دشمنوں نے صلیب پر کیسے چڑھا دیا؟ دو باتیں ہوگی جی۔ اب یہ ان سے سوال آخری بار میں پوچھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں مانتے پھر اس کے بعد ہم اس کا فیصلہ پھر کرتے ہیں جی ان ہستیوں سے جن کے جیسا فیصلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ان سے پوچھ لیں، یہ لاسٹ ٹائم ہے، میں نے دوبارہ یہ نہیں پوچھنا، بات ایک ہی جگہ پہ اٹکی رہتی ہے، وہ سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے کہ بھائی کیا ان کے پاس تھا اور کیا انہوں نے پیش کیا۔ جی اچھا، یہ احمد بھائی، جیسے بھائی نے بولا ہے، آپ نے یہاں پہ کہا کہ وہ ہم میں سے ان کے درمیان یوم القیامت تک ان کے اوپر مقدر، جو آپ نے مقدر یا آج آپ نے بغض کا لفظ لکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوور آل ہے۔ اوور آل کیسے ہے؟ اسی طرح اوور آل ہے جیسے یہاں پہ ہر وقت ان کے اوپر قیامت تک مسلط کر دیا گیا، تو یہاں بھی اب ہر ٹائم تو ان کے سر پہ کوئی ہے نہیں، تو جیسے یہاں پر اوور آل ایک بات کی جا رہی ہے، ہر وقت سے مراد ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک مثال دی جا رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ سمجھانے کی بات کر رہا ہے۔ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ لگ رہی ہے، مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن جو مجھے سمجھ لگ رہی ہے ہر وقت کے ٹائم ان کے اوپر تو کوئی ہے نہیں، تو یہاں پہ بھی وہ اسی چیز کو لے کے آ رہے ہیں کہ یوم القیامت تک جو ہے ہم ان کے درمیان میں قیامت تک یہ دونوں سارے ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ ایک اوور آل بات ہے، آپ اس کے اوپر کوئی احمد بھائی بات کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں۔ جی دیکھیں، انہوں نے بات تھوڑا سا گھما کے پیش کی ہے، وہاں جو آیت ہے اس کا جو سیاق کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا صحیح جو معنی کیا نکل رہے ہیں۔ اس جو میں نے آیت پیش کی ہے اس میں کہیں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا دوسری آیتوں میں گنجائش ہے؟ انہوں نے خود کہا تھا کہ ساری آیتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں لکھا ہو تو لازمی وہ پوری ہو کر رہے۔ انہوں نے اس سے پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں، اپنی باتوں کے خلاف چلے جاتے ہیں جب اپنا موقف ظاہر کرنا ہوتا ہے تو یہ انہوں میں نا فرق ہے۔ تو قول فعل میں ان کو فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ بات یہاں مقدر تک جو کرینہ قیامت تک مل رہا ہے، واضح بات کو کر رہا ہے کہ اس میں مقدر کر دیے گئے ہیں، تو بات ختم ہوگی۔ ان کی آیت کا میں نے بڑی خوبی بہت اچھی طرح جواب دے دیا۔ اب انہوں نے تیسری آیت جو پیش کی ہے کہ یہود و نصارہ کے وقت ہر کوئی رہے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی آیتیں ہیں یہود و نصارہ کے متعلق لکھی ہیں، فرمایا ہے کہ اگر یعنی ان کو مہلت دی ہے، اگر پھر بھی باز نہ آئیں گے تو پھر یعنی یہ انہی آیتوں کا مفہوم ہے کہ دیکھیں جب تک یہود نے کبھی بھی قیامت تک بھی یہ ان کا غلبہ رہے گا۔ یہ بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا غلبہ ضرور رہے گا یہودیوں پر، یہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو غلبہ عیسائیوں کا رہے گا ان کے اوپر۔ جہاں تک عذاب کی بات ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ہر وقت کا عذاب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جیسے یہ کہہ رہے کہ ایک بندہ کھڑا ان کو ڈنڈا مار رہا ہے، کیا عذاب صرف اسی طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی انسان مارتا رہے؟ ان کے پاس ہر وقت عذاب چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کا کوئی اپنا ملک نہیں ہے، کبھی بھی ان کا کوئی اپنا ملک نہیں رہا، ہر جگہ سے نکالے گئے ہیں۔ جرمنی نے بھی ان کے لاکھوں لوگوں کو مارا ہے، اب بھی ہر روز ہر پل جو وہ گھڑی جی رہے ہیں نا، ان کو نہیں پتا کہ کون سا مسلمان ملک ایٹم بم مار دے۔ یہ کیا عذاب، نفسیاتی عذاب کم نہیں ہے؟ ایک سائیکو ہو گئے، بہت ساری باتوں خود ان کے یہود مان گئے، اپنا ملک چھوڑ کے مختلف ملکوں میں شفٹ ہو چکے ہیں، آپ دیکھ لیں ویڈیوز موجود ہیں۔ ہر وقت ان کے پر آزاد نہیں ہے، یہ لازمی تو نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ نے ایک جماعت رکھی جو ان کو تکلیف دے رہی۔ کون ہے وہ؟ فلسطین کب سے لڑ رہے ہیں؟ اگر جرمنی میں چھوڑ دیا تو فلسطین جو مسلمان ہیں وہ مار رہے ہیں، ان کو چھپ کے مار رہے ہیں، کبھی اچانک مارتے ہیں، کبھی ان کے گھر جا کے مارتے ہیں۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں ایک سول وار تو جاری ہے نا، تو ہر وقت تو عذاب، تو ثبوت مل گیا کہ ہر وقت کا عذاب ان کے سر کے اوپر ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ان کا کیا انجام ہونا ہے۔ زبردستی انہوں نے کسی کے ملک پر قبضہ کیا ہے، اور جو قبضہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ جب یہ ملکوں پہ آئے تھے، انہوں نے زمینیں خریدی تھی، سب سے پہلے ہمارے خلیفہ نے منع کیا تھا کہ ان کو زمینیں نہ بیچے لالچ میں آ کر، یہ قبضہ کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے منع کیا تھا مسلمانوں کو، جماعت احمدیہ نے۔ تو یہ چیزیں عذاب تو ہر وقت ان کے سر کے اوپر ہے، ابھی بھی وہ کوشش کرتے ہیں، اپنے شہید بھی ہو جاتے ہیں، لیکن فلسطینی مار رہے ہیں ان کو جہاں موقع ملتا ہے۔ جو کیا جتنی بھی تنظیمیں ہیں
تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ایک بندہ کھڑا ہو، انہوں نے اس خیال میں سوچ لیا، امیجن کر لیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ ایک یہودی نیچے بیٹھا اس کے سر میں مار رہا ہے، عذاب تو ہمیشہ کے لیے ہے ان کے اوپر، وہ رہے گا۔ اللہ کی آیت کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کی آیت کو غلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ جی ضیاء بھائی، میرے سوال کا جواب کدھر ہے جی؟ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہر وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ اس طریقے کا عذاب کہ جی وہ ہر وقت ان کو جنگ کا خطرہ رہتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی شخص کو مسلط کروں گا ہر وقت، لا جب آسنا، کہ کسی شخص کو مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ وہ دکھائیں کہاں ہے وہ بندہ، کون سا بندہ مار رہا ہے؟ اب آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ہے۔ اور پھر میں نے پوچھا تھا کہ بھئی وہ غلبہ اگر تھا قیامت تک ان کا، تو وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے صلیب پر کیسے چڑھا دیا؟ کہاں ہے جواب؟ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے جی کوئی کون بم مار دے، یہ تو فلسطین والوں کو بھی خطرہ ہے، یہ تو دنیا کے ہر ملک کو خطرہ ہے، ہر ملک کی دشمنیاں ہیں، ہر ملک کو خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کون کس وقت ہم پہ بم مار دے۔ کون سا ملک ہے دنیا میں جس کو خطرہ نہیں ہے؟ ہر ملک کی دشمنیاں ہیں۔ بات اس کا جواب دیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اپنی کہانیاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان پر کسی نہ کسی شخص کو مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، اس کا جواب۔ اور اگر غلبہ تھا اور ہر وقت رہنا تھا غلبہ، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر کیسے چڑھا دیا؟ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ میں ان سے یہ آخری ٹرن میں پوچھ رہا ہوں، میں اس بات کو نہیں گھسیٹوں گا، سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات سنیں، اگلی ٹرن میں ویسا اب آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اب یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ نے ان سے یہ سوال بار بار پوچھنا ہے۔ اب اگلا میرا چیلنج سن لیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ اس جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا یہ درست نہیں ہے، کہہ مجھے رہے ہیں اور خود غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے، یہ اللہ نے غلط کہا ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کلام غلط ہے، یہ موصوف جو بیٹھے ہیں۔ میرا چیلنج ہے اس آیت کا جو میں نے پڑھی ہے 159 سورہ نساء، یہ جو ترجمہ ہے کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر وہ ضرور بھی ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان سب پر گواہ ہوں گے۔ اس ایک ترجمے کے علاوہ دنیا کا کوئی ترجمہ اس آیت کے الفاظ پہ فٹ کر کے دکھا دیں کہ دیکھیں یہ الفاظ اس آیت کے الفاظ ہی رد کریں گے، کوئی دوسرا ترجمہ دنیا کا اس میرے والے ترجمے کے علاوہ یہ فٹ کر کے دکھا دیں، ان کو 10 لاکھ روپیہ انعام کا اعلان کرتا ہوں میں، 10 لاکھ روپیہ اگر یہ اس ترجمے کے علاوہ اس آیت کے الفاظ کو کسی اور ترجمے پر فٹ کر دیں تو 10 لاکھ روپے ان کو انعام دوں گا۔ نمبر 1 بات آگے سنیں جی، اب ہم فیصلہ کرنے لگے ان سے جن جیسا فیصلے کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہی سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ٹھیک، اچھا مجھے ہی نہیں پتا 2 منٹ کا اگر وہ دیا ہوا ہے ایک تو یہ نہیں، انہوں نے ٹائم وہ پہلے بات ختم ہو گئی ہے، وہ پہلے کی بات۔ یہ نیچے میسج کو بھی ڈیلیٹ کرتے جائیں، جو یہ گندے میسج ہیں اس کو بھی ذرا دیکھیں جی، ویسا وہ بات پہلے تھی جب آپ موجود نہیں تھے، وہ اس وقت کی بات ہے، ابھی آپ نے کوئی ٹائم نہیں کیا۔ 2 منٹ دے رہے تھے احمد بھائی، کوئی نہیں، احمد بھائی بات ہی سمجھ نہیں، احمد بھائی آپ بھی ٹائم زیادہ لے لیجیے گا، بات سمجھ نہیں ہے ہم نے۔ اب سنیں جی، انہوں نے کہا کہ یہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ اب سنیں ذرا صحابی رسول سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3448۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ينزل فيكم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیة ویفید المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو ہریرہ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ لو جی سنیں،
قرآن حدیث سے بات کرنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ضرور بالضرور تم میں نازل ہوں گے ایک حاکم اور عادل کی حیثیت سے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیوں کو موقوف کر دیں گے اور مال کو اتنا تقسیم کریں گے کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک سجدہ واحدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ کون سی آیت؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فیصلہ کر دیا انہوں نے کہ یہ جو ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم ضرور بھی ضرور تم میں نازل ہوں گے، یہ کام سر انجام دیں گے، اس کے لیے اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، تفسیر صحابی رسول سے۔ اب اگر اس بات کو رد کرنا ہے تو کہانیاں اپنی نہیں چلیں گی، قرآن حدیث سے بات کرنی ہے۔ اب انہوں نے جو آیت پیش کرنی ہے، جس طرح میں نے اپنی آیت کا مطلب مفہوم صحابی رسول سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کیا، یہ بھی اپنی بات کا مفہوم مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کریں گے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں۔ بات ختم ہوئی جی۔ جی احمد بھائی آپ کے پاس ٹائم ہے، جتنا مرضی ٹائم ہے۔ کیا بات نہیں، میں نے 7:30 بجے جانا نماز پر تو نہیں وہ میں اچھا وہ ڈائلاگ بولوں کہ قیامت تک کا ٹائم ہے۔ ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا موصوف بہت برا پھنسنے والے ہیں، جو میں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ انہوں نے جو بیان کیا ہے نا یہ بات کریں، میں یہ چاہتا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ تو اسی آیت کے متعلق بیان کیا، 100% صحیح بیان کیا، میں ایگری ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو انہوں نے آیت پیش کی، پھر اس کے مقابلے میں نے جو آیت پیش کی ہے، سب سننے والوں کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو میری آیت ہے وہ اس سے بڑھ گئی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کیا یہاں سچے ہیں؟ یہ فیصلہ تمام مسلمانوں نے کرنا ہے، میری جو میں بیان دینے لگا ہوں اس کے بعد، کیونکہ پچھلی بار بھی شاہ صاحب چلے گئے تھے، ان کو علم ہے اس کا جواب کیا ہے۔ کیونکہ جو آپ نے دیکھی ہو مووی دیکھی ہے کیپٹن جیک اسپیرو، جب وہ جہاز کو اوپر قبضہ کرنے لگے تو اس نے کیپٹن نے ٹوپی بیچارے کسی عام بندے کو پہنا دی، وہ کیپٹن والی ٹوپی، تو انہوں نے اسے پکڑ لیا، تو وہ ٹوپی بنا کے بھاگ گئی لاسٹ ٹائم۔ اب میں بات جو کرنے لگا ہوں وہ اور سے سنیں۔ ایک منٹ رک جائیں، اب ایک منٹ رک جائیں، دیکھیں احمد بھائی میری بات سنیں۔ اب دیکھیں اب شاہ صاحب یہاں پہ ہیں نہیں، آپ نے اب یہ جو بات کی ہے بیسیکلی دیکھیں میں نے آپ کو ہمیشہ پتا ہے کہ میں نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ اب یہ بات اگر آپ اس طرح الفاظ کا چناؤ کریں گے اور آپ یہ کہیں گے یار کہ وہ ٹوپی کسی اور کو پہنا کے بھاگ گئے ہیں یا اس طرح کر گئے ہیں، مثالاً آپ نے یہی بات کی ہے، تو یہ اخلاق والی بات تو نہیں ہے احمد بھائی۔ میں تو ان کو اپنے لوگوں سے گالیاں کھاتا رہتا ہوں، اپنے لوگوں سے گالیاں کھاتا رہتا ہوں آپ کی وجہ سے۔ سوری معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے میں بیان کر دوں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ جو کیپٹن ایک ٹوپی پہنتا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا کیونکہ میرے بہنوئی کیپٹن چیف رہ چکی ہیں، تو ٹوپی کیپٹن کی علیحدہ ہوتی ہے، تو میں وہ صرف فلم کا واقعہ بیان کیا ہے، لطیفہ سے ملے ٹھیک۔ تو اب میں بیان کر دوں جو انہوں نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو بیان فرمایا ہے بہت اچھا۔ وہ کہتے ہیں چلیں وہ معذرت کر لی شاہ صاحب انہوں نے اس پہ۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا، شاہ صاحب معذرت کر لی۔ اوکے میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی نا جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں بے شک احمدی نہیں ہیں، ان کی تسلی کرا کے تو پھر جاؤں گا۔ تو جو میں نے بات کی ہے، معذرت میں نے کر ضرور لی اویس بھائی، آپ کہنے پر کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں ٹونٹ یا بدتمیزی ہو، کچھ ایسا نہیں تھا، پھر بھی میں نے کر لی۔ چلیں اب جو انہوں نے واقعہ اس آیت کا بیان دیتے ہوئے، شاہ صاحب کوئی آپ کو ناراضگی ہے تو بات کر لیں، اگر آپ نے بیچ میں کسی نے بات کرنی ہے تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی غلط بات بھی نہیں کی اور آپ معافی بھی مانگ رہے ہیں میرے کہنے پہ، تو اگر آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے غلط بات کی تو پھر معافی کس چیز کی ہے؟ نہیں اویس بھائی، کیپٹن کی ایک ٹوپی ہوتی ہے، بھائی وہ یہی بات
यही नहीं बात भाई, कोई अबू मेरी अबू बात सुने, बकर ये भाई एक आप बात थोड़ा कोई खुदा अहमद भाई खौफ के करो, बारे में पहले भी कहेगा ना तूने तो बदतमीजी की अबू है। बकर भाई मैं नहीं कहता हूँ, मैं सबको कहता हूँ ना के ज़िया भाई मैं उनको भी मना करता हूँ कि नहीं यार ऐसी डायरेक्ट टाउंट कोई नहीं करना किसी को। तो शाह साहब का आपको पता है अबू बकर भाई ठीक एक हो गया। वो एक है रिस्पेक्ट है। नहीं अवैस भाई मेरी फितरत में नहीं है, मैंने ना यार बात तो करने दो, अच्छा वैसे पहले भाई भी आपकी बदतमीजी की तूने। तरफ से ना शोर आ रहा, म्यूट कर लें प्लीज़ जब आप बात करते हैं ना, आपकी तरफ से शोर जी। बहुत है। अब मैं तमाम मेरे भाई जो है ना मुसलमान जो हैं सुने, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं ना, वो सुन ले गौर से। अब जो ज़िया भाई ने बात की है, मैं फिर भी तमीज़ से नाम लेता हूँ, इन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का हवाला बयान किया है, हदीस की समझ लें कि कुरान की आयत की तफसीर बयान कर दी पूरी, किन के बकौल? हज़रत अबू हुरैरा। अब हमने फैसला करना है, आपको मुसलमानों को पता होगा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका नाम था उमर इब्ने अब्बास, उनको दुआ थी, किसकी दुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले की दुआ थी, मेरे प्यारे आका खातमुल उमर अंबिया। किसका नाम है मेरे आमिर साहब? अपना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बात हो रही। शाह साहब म्यूट नहीं मैं बाद करता हूँ, में लेकिन बोलें। उमर नाम कौन नाम नहीं है? नहीं कोई ज़रूरत नहीं आपको माइक खोलने की ना, ये बदतमीज़ी में आता है, बंद कर लें, आप भी ऐसे कहते होते हैं। हज़रत उनका पूरा नाम बता दूं, उमर था अब्बास, इब्ने अब्बास थे वो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अन्हु को दुआ थी, किसकी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, किस बारे में थी? कुरान की तफसीर करने के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने उनको दुआ दी थी तफसीर करने के बारे में, कि तफसीर की दुआ मांगी थी, अर्ज़ की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी उनके लिए। अब आपने फैसला ये करना है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ आयत की तफसीर सही कर रहे हैं या हज़रत उमर यानी हज़रत अब्बास इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सही कर रहे हैं। ये आप मुसलमानों ने फैसला करना है। एक इंसान को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। अब देखें, तमाम आयतें, तमाम हदीसें हज़रत ईसा अलैहि सल्लम को दोबारा नहीं पैदा कर रही। और सूरह अल इमरान की जो आयत है 145, जिसमें हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया था कि तमाम आयत पढ़ी थी और फरमाया था कि तमाम अंबिया, तमाम रसूल पहले गुजर चुके। ये आयत में वाज़ेह जिक्र है, यानी तमाम नबी फौत हो चुके हैं। इसका मतलब है कि सवाल ही पैदा नहीं होगा कि हज़रत ईसा अलैहि सल्लम दुनिया में दोबारा आए और हुकूमत करें और गलबा करें, नामुमकिन है। अब उन्होंने क्या तफसीर की है ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने तफसीर ये की थी, अब मैं ये हवाला पूछेंगे ना, मजरी जिल्द सोएम 111 12 13 ना, ये सफ़ा पढ़ लें। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ऐसी दो आयतें हैं जो बहुत ज़्यादा तजाद पैदा करती हैं कि हज़रत ईसा अलैहि सल्लम किसी आयत तक साहबा ने नहीं कहा कि वो आएंगे दोबारा। तो ये उन्होंने फिर तफसीर की थी, उनके साथी अकरमा भी साथ थे, उन्होंने गवाही भी दी है। उन्होंने ये तफसीर की कि हज़रत ईसा अलैहि सल्लम का जो ये आयत बयान कर रहे हैं, इनकी सही तफसीर ये है कि हज़रत ईसा अलैहि सल्लम पे अगर ईमान ले भी आए तो क्या इसमें इस्लाम का गलबा हो जाएगा? नहीं। मैंने हवाला दे दिया, जिल्द सोए में मजरी तो सफ़ा 112 है मेरे ख्याल में, क्योंकि जो अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जिल्दें हैं तो उसमें देख लें। उन्होंने तफसीर की है कि रसूल उनके यानी नज़ा की हालत, उन्होंने तफसीर क्या की है, जब फरिश्ता जान निकालने आता है, जैसे फ़िरौन की जान निकालने से पहले फ़िरौन ईमान ले आया था ना मूसा के खुदा पर, अल्लाह पर, उस नज़ा की हालत में तमाम अहले किताब जब जान निकाली जाएगी हज़रत ईसा अलैहि सल्लम पर ईमान ले आएंगे। क्या यहाँ काफ़ी है? नहीं काफ़ी, क्योंकि उन पर ईमान लाना तो ईमान मुकम्मल ही नहीं हुआ ना, तो इस्लाम का पैगाम तो पहुँचा नहीं उन तक। उन्होंने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़ा की हालत में ईमान लाएंगे। फिर अकरमा ने पूछा कि अगर एक इंसान छत से गिरता है तो वो कैसे ईमान लाएगा, उसके नीचे तो गर्दन टूट जाएगी फ़ौरन। उन्होंने क्या कहा कि उस दुरानिया जो वाक़या होगा उस दरमियान में ही तेज़ी से अल्लाह ताला का ये कलाम हो जाएगा फरिश्तों का कि वो मान लेगा, उसे पहुँचा दिया जाएगा। अल्लाह के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं टाइम की। फिर और सवाल किया कि जिसकी गर्दन काटी जाएगी, यानी तलवार से जैसे जंगों में होता है, उसकी गर्दन तो 1 सेकंड से पहले कट जाती है, तो वो तब भी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उनके दिल और दिमाग और रूह और ज़बान से ये अल्फाज ज़ाहिर हो जाएंगे, वो मान जाएंगे जान देने से पहले कि हज़रत यानी जो ईमान है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना ज़रूरी है, और वो सच्चे हैं, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं। वो जो इनके दरमियान इख्तलाफ था, क्योंकि वो नहीं मानते थे, नऊज़ बिल्लाह, वो इल्ज़ाम लगाते थे कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ऐसे बच्चे हैं जो हलाल के भी नहीं हैं, और ईसाई कहते थे, इनका क्यों जिक्र है, ये कहते थे खुदा के बेटे हैं। ये दोनों बातों का फ़ैसला हो जाएगा
یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں. یہ اصل اس آیت کا ایک احمدی ہی بتا سکتا تھا، آپ لوگوں کو کسی کو علم نہیں تھا. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانا ہے کہ جن کو دعا دی گئی ان کے ساتھ جانا ہے. جزاک اللہ. میرے پاس 10 منٹ ہے، میں نے نماز پہ جانا ہے. جی بات ہوگی جی مکمل. بات ہوگی ویس بھائی، میں جا رہا ہوں، پھر نیکسٹ ٹائم جی اس کے پاس ہوگی. جی آ جائیے کہ نیکسٹ ٹائم. جی سن لیا صاحب نے جی. ضیاء صاحب جی شاہ صاحب. میں 1 منٹ آپ سے لوں گا، ویسا اجازت ہے؟ جی ٹھیک ہے جی. حالت ان صاحب کی یہ ہے کہ ان کو صحابی کا نام بھی یہ ضیاء صاحب آگے کریں گے. عمر بن عباس، یہ کون صحابی ہیں؟ ابن عباس کون ہے؟ کن کو دعا دی گئی ہے؟ حالت یہ ان کی، اور کہتے ہیں احمدی بتا سکتا ہے. جس بیچارے کو جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ درست نام کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے آگے. جی ضیاء صاحب آگے چلیے، بات میں پھر ختم کروں. کے بارے میں بھی نہیں پتا جی اس کو. بہت جی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. آپ نے پہلے ہی بات کر دی، اب مجھے مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جناب، یہ دیکھیں ان لوگوں کا حال کہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اور حدیث سے بات کرنی ہے، قرآن سے اور حدیث سے. ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ساتھ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو چھوڑ دیں، قرآن کی آیت کو بھی چھوڑ دیں، ان دونوں کو بھی چھوڑ دیں، اور ایک تفسیر کی بات جو ہے وہ لے لیں. اور پھر صحابہ کرام کا جو ہے وہ تقابل کر رہے ہیں آپس میں کہ بھئی آپ نے اس صحابی کی بات ماننی ہے، اس کی نہیں ماننی. کیا یہ جو بات بیان کر رہے ہیں یہ ثابت کریں گے کہ یہ جن کی طرف بات منسوب کر رہے ہیں یہ صحیح سند کے ساتھ ان تک پہنچتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ نزع کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہے، یعنی حالت نزع میں جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس وقت کا جو ایمان ہے وہ تو قبول ہی نہیں ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان نہیں قبول کرتا کسی کا ایمان لانا جب انسان نزع کی حالت میں ہوتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں، دو صحابیوں میں جو تقابل کرنے آئے تھے، اب نبی پاک بالفرض محال ابھی جب یہ ثابت کریں گے نا کہ یہ جو بات جن کی طرف منسوب کر رہے ہیں ان تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی، تو وہ بعد میں دیکھیں گے. لیکن بالفرض محال کے طور پہ ان کا حال دیکھ لیں کہ اگر یہ مان لیا جائے بالفرض محال کہ کسی نے ایسی تفسیر کی ہے اس کی، تو آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے یا کسی تفسیر کرنے والے مفسر کی بات مانیں گے؟ بتائیے. اگر بالفرض محال وہ صحابی رسول بھی ہوں تو کیا صحابی رسول کی بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو جائے کس کی مانیں گے؟ دو صحابیوں کا تقابل کر رہے تھے یہ. اب بتائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ نزع کی حالت میں جو ہے توبہ قبول نہیں، ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، تو ان کی بات رد ہو گئی ہے یہیں پہ. ابھی چونکہ یہ ان سے میں پوچھوں گا تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے پڑھ دیا ہے. تو یہ اگر ابھی بات کرنا چاہتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ میں نے جانا ہے جانے والی حالت تو ہو گئی ہے، تو یہ مجھے وہ ثابت کریں گے کہ جو بات یہ بیان کر رہے ہیں یہ سندن درست ہے. جب یہ بات ثابت کریں گے کہ یہ سندن درست ہے، تب بھی وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اگر خلاف ہوگی تو صحابی رسول کا قول بھی تب نہیں مانا جاتا جب وہ نبی کی بات کے خلاف ہو جائے. اب کیا کریں گے جی؟ اور میں نے جو ان سے سوال کیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے آیت قرآن پاک کی، اس آیت کا کوئی اور ترجمہ اس آیت پہ فٹ ہی نہیں ہوتا. کر کے دکھائیں نا فٹ کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. صبح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، لیکن صحیح ترجمہ انہوں نے بیان کیا نہیں کیا، کیونکہ یہ صحیح ترجمہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ نزع کی حالت میں جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے چپکے سے، یعنی کہ چپکے سے جتنے بھی یہ مرتے ہیں نا، یہ سن لیں، یہ یہود و نصارہ یہ جب مرنے لگتے ہیں نا تو مرنے سے جھٹک پہلے تھوڑی دیر پہلے چپکے سے یہ ایمان لے آتے ہیں اور ایمان کی حالت میں مرتے ہیں. اچھا جی اگر ایسا ہے تو یہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت والے دن وہ واحد شخص ان سب پر گواہ ہوگا. یہ کون ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت کے جو الفاظ ہیں یہ کسی دوسرے ترجمے کو فٹ کرنے ہی نہیں دیتے. اگر اس کا یہی مطلب ہے کہ ہر جو ہے وہ یہود و نصارہ میں سے ہر یہودی وہ مرنے سے پہلے
ایمان لے آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر وہ کون سا بندہ ہے جو قیامت والے دن ان کی گواہی دے گا؟ وہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ دوسرا، انہوں نے اپنے پچھلے سارے آرگومنٹ کا جو ہے وہ خود ہی رد کر دیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے پچھلے سارے آرگومنٹ کا خود رد کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ تو قیامت تک رہیں گے۔ بھائی کیڑا یہود و نصارہ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے چپکے سے ایمان لے آتے ہیں، تو یہود و نصارہ تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، سارے مسلمان ہو کے مر رہے ہیں۔ تو آپ جو پہلے اتنی دیر سے جو آپ نے وہ ایک استدلال گڑا ہوا تھا، خود ہی اس کو رد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ایمان لے آئیں، ان کے مستقبل میں ایک ٹائم پیریڈ پارٹیکولر ایسا ہو کہ جب تمام یہود و نصارہ ان پر ایمان لے آئیں، وہ ان موصوف کو قبول نہیں ہے، لیکن سارے یہود و نصارہ ایمان لاتے جا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ سارے، کوئی بھی، یعنی پہلے دن سے لے کے قیامت تک ہر یہود و نصارہ ہے ہی نہیں دنیا میں، سارے مسلمان ہو کے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال میرا سن لیں، اگر یہ مطلب اس پہ یہ بٹھانا چاہتے ہیں تو یہ بتا دیں مجھے، یہ کون سا شخص ہے جو قیامت والے دن ان سب پر گواہ ہوگا؟ بتائیں جی، کھولے مائک اپنا۔ جی میں نا، میرے پاس میری بات مکمل ہوگی، آپ جتنی مرضی ڈسکشن کر لیں، تو اس میں کوئی جواب تو ہے نہیں۔ میں نے صرف فیصلہ سب پہ چھوڑ دیا ہے کہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی ماننی ہے یا ابن عباس کی ماننی ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، تمام مسلمانوں کا۔ ہم نے نہیں ماننا یہ بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا دوبارہ آئیں گے۔ قرآن حدیث اس کی نفی کر رہا ہے، بڑے بڑے علماء اپنے فیصلے واپس لے رہے ہیں، وہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی نہیں مانتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے مان لے آئیں گے، یہ میں نے نہیں کہا، ان کا مان قبول ہی نہیں ہوگا۔ فرعون کا بھی قبول نہیں ہوا تھا، ان کی میری پوری بات آپ نے نہیں سنی، نہ فرعون کا قبول ہوا تھا ایمان، اور نہ ان کا قبول ہوگا، کسی کا بھی نہیں قبول ہوگا۔ ہاں، لیکن ان کو واضح کر دیا جائے گا کہ نہ تو وہ نعوذ باللہ کوئی ایسے بیٹے تھے جن کا باپ نہیں تھا یا غلط پیدائش نہیں تھے، اور نہ ہی وہ خدا کے بیٹے تھے۔ یہ ان کو واضح کر دیا جائے گا وفات سے پہلے، یعنی وفات کے دوران نزع کی حالت میں، جو انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، جو قرآن کی اس آیت کی۔ فیصلہ آپ میں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں نے ایسی بات کر دی ہے جس پہ کسی کے اوپر زبردستی ہے ہی نہیں۔ میں نے ایک صحابی کا جن کو دعا ہے، کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کا بغض کون رکھتا دل میں۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات ماننی ہے آپ نے رضی اللہ عنہ کی، یا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی؟ جزاک اللہ۔ میں نے نکلنا تھا، عمر بن عباس میں اگر چلا جاؤں تو پیچھے سے پلیز نا چائے پہ بولے اکیلا کاؤنٹ نہ کریں۔ اگر میں چلا جاؤں، میں آ جاؤں پھر بات کر لیں، میں آ جاؤں گا دوبارہ انشاءاللہ، لیکن میرے بعد نا غلط باتیں ہیں، یہ برات کا معیار خراب نہ کریں۔ اچھا احمد صاحب، یہ عمر بن عباس تو بتاتے جائیں۔ چلیں جی، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ ایک منٹ رکے احمد صاحب، رکے ایک منٹ۔ نہیں اس نے نہیں رکنا۔ عمر بن عباس تو بتاتے، دیکھیں یہ جی شاہ صاحب، آپ بات کر لیں، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں۔ چلا گیا، اس نے نہیں رکنا تھا، کافی دیر ٹرائیوں میں تھا۔ ان پر چونکہ بات نہیں کرنی، جب وہ آئیں گے تو پھر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ جاری رکھیے، کوئی اور قادیانی ہے تو پھر بات کرتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ اپنی بات جاری رکھیں۔ جب احمد صاحب آئیں گے، مجھے تاثر یہی ملا کہ وہ کوئی ایسے بڑھ کے مار رہے تھے، تو جب دوبارہ آئیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جاری رکھیں اپنا مسئلہ۔ جی مجاہدین جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات چلا لیں، میں کھانا کھا لوں ذرا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر میرا نیٹ بند ہو اور وہ نیچے چلے گئے، اگر میرا نیٹ 2-3 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو براڈ کی جائے گی یا چلتی رہے گی؟ عثمان بھائی چلتی رہے گی، 2-3 منٹ تک نکال جاتی ہے۔ عثمان بھائی 4 منٹ 5 منٹ، کبھی کبھی 10 منٹ بھی نکال جاتی ہے، یہ بس آپ کی قسمت میں، بس 2-3 منٹ تو نکال ہی جاتی ہے۔ بس ٹھیک ہے، میرا 2-3 منٹ کے لیے نیٹ بند ہوگا، بس میں پھر چلتی رہے گی، بس ٹھیک ہے۔ عثمان بھائی آپ ذرا ماڈریٹ کریں، میں 3 منٹ میں بس پہنچ گیا گھر میں، 3 سے 5 منٹ کے اندر۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ سب بالکل ٹھیک ٹھاک۔ موضوع آپ نے سن لیا ہوگا کہ کس موضوع پہ بات چیت چل رہی ہے؟ نہیں، میں ابھی انٹری ہوا روم میں، مجھے نہیں پتا چلا کیا کیا ہے۔ چلیں پھر ہمیں صرف 2 منٹ دیں۔ شاہ جی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، شاہ جی اگر آپ فری ہیں تو آپ
کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ جی آپ کریں بات. اب وہ تو ہے نہیں حضرات، تو آپ لوگ کریں بات، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے براڈ بھی بند کرنی ہے تو پھر اس لیے ٹھیک دوبارہ کرتے ہیں. جی شاہ جی ٹھیک ہے. جی شہزاد صاحب آپ کر لیں بات سے. کس چیز پہ بات کر رہے ہیں؟ کوئی موضوع ہے؟ ہاں وہی تو میں نے آپ سے پوچھا، آپ کو پتہ ہے موضوع کس بات پہ بات چیت ہو رہی تھی؟ نہیں مجھے نہیں پتا. تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. اس موضوع پہ بات چیت چل رہی ہے. اچھا اور وہ زندہ ہے. جی جی میرے خیال میں تو یہ تو ان کی اپنی موت سے پہلے ہے، اہل کتاب کی، ہر کسی کی انڈیویجول، نہ یہ کہ تمام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑے ہوئے. تو کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ اپنی موت سے پہلے ایمان لے آتے ہیں؟ کوئی ثبوت آج تک، کوئی ویڈیو ظاہر ہے ریکارڈ ہو، ایک شخص کوئی آڈیو جب، ریکارڈنگ؟ میری بات سن لیں، ظاہر ہے ایک شخص جب موت اس کے قریب آتی ہے کچھ حقیقت کا، تو یہ فرعون والی حالت قائم ہوئی تھی ہر شخص پہ. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی تیری طرف سے تھا اللہ تعالیٰ، میں تو ایمان لاتا ہوں. یہ صرف تو ذکر یعنی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی سے. کسی نے ویڈیو ریکارڈ کی ہو یا یہود و نصارہ میں کوئی ایسی بات مشہور ہوئی ہو کہ ہمارے مردے جب مرتے ہیں نا، ہاسپٹل میں ہوں، گھر میں ہوں، تو اچانک ہی ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا شروع کر دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نبی ماننا شروع کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہم سے غلطی ہو یہ گئی، ایسا کچھ نہیں، ہم نے یہ ایسا بیٹا کچھ نہیں بنایا تھا، ہوتا ہے. ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بیٹا بنایا تھا. تو کبھی یہ کوئی واقعہ ریکارڈ کیا کبھی کسی نے؟ آپ کیسی باتیں سوچ لیتے ہیں اپنے ذہن میں ہی. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ فطرت جیسے آپ اپنی نے ابھی خود بول سوچی ہے، پڑتی ہے انسان کی. فطرت جیسے جو ابھی آپ ہے نے سوچی ہے کہ نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری کتابی جو بات ہے تو وہ سن خود لیں. اپنی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے. انسان کی فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی واضح ہوتی ہے. وہ دوسروں سے چھپا سکتا ہے سب کچھ، مگر کہیں اللہ وہ تعالیٰ سے دل میں کچھ تو بھی نہیں چھپتا. دل میں ڈر کے ایمان لے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ ضیاء بھائی آپ، کوئی اور بھائی ان کو دینا چاہتا ہے جواب تو دے لیں. ڈر کے کیا؟ وہ تو فطرت ہی خود بول پڑتی ہے. اس نے کیا ڈرنا انسان نے؟ وہ اچھا فطرت اپنے جواب خود دینا شروع کر دیتی ہے. وہی اور بتایا وہ نا، اللہ کوئی تعالیٰ سے، بولتے ہوئے کبھی سنا وہ ہو، فطرت کبھی حقیقت میں اللہ بولتے ہوئے تعالیٰ سے سنا ہو. ڈرتی ہے اور وہ اس کو سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو وہ اسی کے سامنے سر جھکا دیتی ہے. جو کچھ بھی ہے قبول ہے. وہاں یہ مرزا معاملہ صاحب کہتے ہیں ہوتا ہے. موت کے وقت کا ایمان لانا جو ہے نا وہ ان کو کوئی نفع نہیں دیتا، اور جبکہ کیونکہ وہ ابھی امت محمدیہ میں شامل ہیں، یعنی کہ ادھر نبی علیہ السلام آ چکے ہیں، نہیں وہ تو اس طرح ہے نا، جب ان پر دیکھیں بھی ایمان نہیں لایا کوئی اہل کتابی، تو ان کا ایمان لانا ہی بے فضول ہوگا. جبکہ نبی علیہ السلام بھی تشریف لا چکے ہیں تو ان کا ایمان لانا ہی فضول ہے. وہ چاہے دیکھیں جتنا مرضی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ ہر اس چیز پر ایمان لے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ واجب کرتا ہے کہ ایمان لاؤ. تو یہ یعنی کہ نبی علیہ السلام پر سارے کتابی مسلمان. بھائی یہ ایک نیا عقیدہ ہے، تو ابو اچھا بکر نیا صاحب آپ عقیدہ. کوئی بات کرنا چاہیں آپ گے کو کیا کہ لگتا ہے کہ جتنے بھی کتابی ہیں نا وہ مسلمان ہو کر چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو آج کے بعد جناب ان کے اوپر کفر کا اطلاق نہیں کیا جائے گا؟ جی انگلینڈ بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کر لیں میرا بات. ایک سوال ہے ان سے، شہزاد صاحب سے، کہ جی جب جی مرزا غلام قادیانی مرا تھا تو مرنے سے پہلے اس کی کیا کیفیت تھی؟ کہ کیا وہ نہیں، ایمان لے الفاظ آیا کا تھا؟ چناؤ ٹھیک رکھیں انگلینڈ صاحب، نہیں کوئی بات الفاظ نہیں. کا ان چناؤ کو رکھیں. کیونکہ مجھے پتا ہے ویسے بعض ضلعوں میں یہ غصہ پیدا ہو جاتا ہے. نہیں غصے والی بات نہیں ہے. میں نے الٹا نام تو نہیں لیا، مرزا غلام وہ تو قادیانی میں نے بولا ہے. ہاں جی، وہ حضور کا یہی ان کے بچوں کا بھی بیان ہے، ان کی وائف کا بھی، حضرت اماں جان کا بھی، کہ وہ یہی فرما رہے تھے آخری وقت تک. اول تو پہلے الہام بڑی کثرت سے ہونے شروع ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، اب سفر آخرت باندھ لو اور تیاری شروع کر دو، اب ہم بلانے والے ہیں تمہیں. تو حضور نے اپنے گھر کا دروازہ جب بند کرنے لگے تھے، لاہور کے لیے سفر کرنے لگے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ دروازہ اب میں نہیں کھولوں گا. مطلب یہی تھا کہ اب ہماری واپسی اس طرح سے نہیں ہوگی کہ دروازہ کھولوں میں. اور دوسرا یہ کہ جب فوت ہونے لگے تھے تو یہی فرما رہے تھے، یہی لبوں پہ تھا کہ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے خدا.
یہی تھا. تو ये किस किताब में है जी? تو ایسے یہ جو کتابی ہیں یہ بھی ایسے کرتے ہیں کیا ہے میرے خدا میں مان گیا تجھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یار میری بات یہ سن لیں. ذرا سا آپ تھوڑا تو مجھے ایسے حوالہ دیجیے گا اعتراضات کہ کر کون رہے سی ہیں. کتاب میں ہے جو انسان آپ بیان کر رہے ہیں. ہر ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہی ہے. وہ چاہے جھوٹ بولتا پھرے, اپنے ذہن میں بھی سوچتا پھرے, مگر وہ اس کی فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل سچی اور صاف ہے. وہ چھپا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی. وہ چھپا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی. جی